السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ سب خیریت سے. انشاءاللہ شیخ محترم، آج ہماری ایک کیجول گفتگو ہے انشاءاللہ، اور اس کا بنیادی مقصد حالیہ آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور میں کہتا ہوں یونیک اپنے آپ میں علمی اور ایک ادبی دورہ ہوا ہے. اس کو بس مقصد یہ ہے کہ ایک ویڈیو فارم کے اندر ڈاکومنٹ کر دیا جائے، کیونکہ بہرحال آپ نے فیس بک پہ پوسٹ تو لگائی تھی، لیکن اس کے اندر آپ نے بس اپنے اسٹیشنز کا ذکر کیا کہ ہم یہاں گئے، تو لوگوں کے دل میں ایک تجسس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آئی تھنک اس طرح کا دورہ آپ نے پہلی بار کیا ہے ایسے اتنا دور جا کر، اور پھر مختلف مسالک کے ساتھ الحمدللہ ان کے بنیادی علماء کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، بلکہ ان کی جامعہ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی، ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی. تو ایک تجسس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی. تو اس لیے یہ ذہن میں خیال ہے کہ آئی تھنک ہمیں ایک ویڈیو فارم میں ڈاکومنٹ کر دینا چاہیے. تو کچھ اور احباب کو بھی اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے، یہ فاصلے جو ہیں وہ قربتوں کے اندر تبدیل کرنے چاہیے، تو ان کے پاس ایک ذہن بن جائے کہ بھئی آپ نے جا کے کیسے کرنا ہے، کیا مقاصد لے کے جانے ہیں. تو آئی تھنک شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ میرا ایسا خیال ہے کہ ہمارے جو اپنے ذاتی رشتہ دار ہیں یا چاہے وہ مذہبی ہمارے تعلقات ہیں، ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں ہماری زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے. یعنی کہ بندہ اتنا تیز ہو گیا ہے، پھر وقت بھی اتنا تیزی سے گزرنے لگا ہے. شاید یہ قیامت کی وہی نشانی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا. تو ان فاصلوں کی وجہ سے نہ کہیں خود بخود ہی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. پھر خود بخود ہی انسان دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، تو وہ فاصلے ہونے کی وجہ سے وہ کال بھی نہیں کرتا کہ بھائی آپ نے یہ گفتگو کیوں کی ہے، اور پھر وہ غلط فہمی پختہ ہونے لگتی ہے. پھر خود بخود انسان کو ایسے لگنے لگتا ہے ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ کوئی اور مخلوق ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں. تو ان فاصلوں کو آئی تھنک قربتوں میں تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے دورے بہت اہمیت کے حامل ہیں. خصوصاً آج کل کا جیسا ماحول ایک بن گیا ہے کہ جو لبرل مافیا ہے، لبرل میڈیا ہے، وہ تو اس طرح پینٹ کرتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے ایک ملک ہوتے ہیں کہ یہ علیحدہ ملک ہے اور یہ علیحدہ ملک، اس طرح سے کام ہو رہا ہے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ نہیں ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کیوں، اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے دیکھا جائے، اور اسی ٹرپ کو رشتہ داروں کے حوالے سے بھی لیا جا سکتا ہے. ایک دن بندہ پورا نکال لے، سارے رشتوں کو گھوم کے آ جائے، دونوں طرف سے لیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے ذہن میں تو یہ آئیڈیا اس وجہ سے آیا کہ چونکہ میں پچھلے کوئی 8-10 سال سے سوشل میڈیا جی پہ ایکٹیو ہوں، جی تو سوشل میڈیا پہ میں نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑا جو اعتراض ایک کیا جاتا ہے علماء پہ یا مذہبی طبقے پہ، وہ یہ کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. یعنی ہر بندے کے منہ پہ جیسے یہ لفظ چڑھا صحیح بات ہے. کہ فرقہ واریت ہے، مذہبی تعصب ہے، مسلک پرستی ہے، علماء کا کام تو ایک دوسرے پہ فتوے لگانا ہے. یہ ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں بات. ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھوک سے یہ بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. یہ ادر مسلک کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مسلک والے دوسرے مسلک سے، اور ود ان مسلک بھی یہ بہت زیادہ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. یعنی ایک ہی مسلک کے علماء جس طرح سے آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، خصوصاً جب سے سب سوشل میڈیا پہ آ گئے، اب اکثریت آ گئی ہے تو اب زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں، اب جب وہ وائرل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک صاحب نے وہ ویڈیو وائرل کی، کوئی حیدرآباد انڈیا سے وہ ویڈیو تھی. اچھا. تو کسی اہل حدیث جو ہے وہ مرکز کی یا ہاں بالکل سینٹر کی تھی، بالکل بالکل، اور جس طرح وہاں پہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی. اب دیکھیں یہ ساری جس نے بھی وائرل کر دی، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جب وائرل ہو جاتی ہیں، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے سامنے جو ہے وہ میز پہ ٹانگ رکھ رہا ہے، اب یہ چیز جب وائرل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. تو اب اس میں پھر آتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ان میں تعصب بہت ہے، سختی بہت زیادہ ہے. اور بلکہ کچھ ایسے جملہ بولتے ہیں اصلیت یہ ہے، یہ دروس وغیرہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اصل اصلیت تو یہ ہے بھائی اندر سے تو ان کا یہ بھرا ہوا ہے. تو اس میں بڑی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم صرف حدیثیں سنا کے لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ علماء کا احترام کریں. العلماء ورثۃ الانبیاء. جب تک ہم اپنا کردار پیش نہیں کریں گے، بہت ہے، آپ لوگوں کو بتاتے رہیں جی علماء کے خلاف بولنا زندقہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے. بھائی علماء کا جو کریکٹر سامنے آ رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ، تو لوگ اس کو دیکھ کے پھر آپ کی ان باتوں پہ ہنسیں گے.
تو سب سے پہلے جو ہے وہ علماء کا مطلب جس حوالے سے آپ عوام الناس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا خود اپنا ایک وہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ حدیث کہنے کو تو وہ بہت سادہ سی حدیث ہے, آپ بھی سناتے ہوں گے, سارے لوگ سناتے ہیں یا انہوں نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک صحابی کو بشارت دی تھی جنتی ہونے کی جب وہ مسجد نبوی سے داخل ہو گئے تھے, مسند احمد کی روایت. اور جس پہ ایک عبادت گزار یعنی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص پھر ان کے گھر جا کے رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ان کی عبادت میں, خاص کو عمل نہیں دیکھا. اور جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی میرے اندر تو کوئی عمل نہیں ہے, بس یہی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں. بہت بڑی بات ہے. اصل تو عبادت یہ ہے, اور جنت میں جانے والے جو رستے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا رستہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے شعوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے, کسی کلمہ گو کے بارے میں بغض نہ پالیں. باقی اس کے عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی کہ علماء کا اگر آپ نے ایک سافٹ امیج سوسائٹی میں پیش کرنا ہے تو آپ کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ علماء سے بغض نہیں رکھتے. صرف مطلب اب علماء سے مراد دو چار وہی علماء جو میری پسند کے ہیں یا صرف میرے مسلک کے ہیں. اب ان باتوں سے کام نہیں چلے گا. اب لوگ بہت باشعور ہو گئے ہیں, اب لوگوں کو یہ لالی پاپ نہیں دے سکتے. آپ کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے ریالٹی کو دیکھنا پڑے گا اور مسائل کو ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جو امت میں شامل ہیں یعنی جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امت میں ہے, یہ مسلمان امت ہے, تو آپ کو ان کو عزت اور احترام ان کا کرنا پڑے گا بھلے وہ دوسرے مسلک کے ہوں. باقی یہ ہے کہ ہر مسلک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, کالی بھیڑیں آپ جنہیں کہہ دیتے ہیں. تو ایک ایکسٹریم تو وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی سارے علماء کو یہ آپ رگڑا لگا دیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے, یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ لبرل جو طبقہ ہے ہمارے ہاں, جو سیکولر طبقہ ہے. دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ جی آپ سارے علماء کو ہی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں, تو وہ بھی ایک دوسری انتہا پیدا ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ایک مقصد تھا کہ جو علماء اچھا کام کر رہے ہیں کسی بھی مسلک میں اعتدال کے ساتھ, حکمت اور سمجھداری کے ساتھ, تفقع کے ساتھ, ان کو جا کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب صرف ہم انہیں یہ مطلب ان کے پاس جائیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے ایک جملہ بھی بولا بڑا خوبصورت مجھے لگا, بلکہ وہ کہ محاورہ ہونا چاہیے وہ کہ کسی کی تحسین کرنے کے اندر ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے اور کسی کی تنقید کرنے میں بخل ہونا چاہیے. مطلب تحسین میں ہمیں فیاض ہونا چاہیے, بالکل, اور تنقید میں ہمیں بخیل ہونا چاہیے. یہ بڑا کمال جملہ. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے وائس ورسا ہے, الٹ ہو گیا. تنقید میں فیاض ہے, حالانکہ تنقید ایک نیگیٹو جو ہے وہ کوالٹی کونوٹیشن رکھتی ہے, منفی جو ہے وہ, اور تحسین. لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑھانا چاہیے. حالانکہ خود تنقید میں یہ چیز موجود ہے. جی بالکل. عربی میں جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے نقد الدراہم. نقد الدراہم کہتے ہیں درہموں کی چھان پھٹا, یعنی کھوٹے درہموں کو کھروں سے الگ کرنا. تو جب آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے کھوٹے کو اس کے کھرے سے الگ کریں. تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھوٹا دکھائیں, ایسے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں دوسرے کا صرف کھوٹا دکھایا جاتا ہے, اور اس میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے ہیں. اچھا, پھر یہ اثر بھی نہیں رکھتا. ہاں ایسے ہی اثر نہیں رکھتا. یہ اثر نہیں رکھتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب دوسری شاید لگتے ہیں تو وہ بندہ جس کو بولنا بھی جا رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے پہلے مجھے کھانا کھلایا ہے, اس کے بعد مجھے کچھ کہا ہے. تو اچھا, یعنی کہ ایک بنیادی مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں آن لائن جو ہے میڈیا کے اوپر ہوں الحمدللہ, اور ابھی ماشاءاللہ آپ کے سبسکرائبر بھی یوٹیوب پہ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب ایسے نہ محسوس ہو کہ ہم ایک یک طرفہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم کسی کے اوپر ایک تنقید ہی کرتے ہیں. لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ ہمارے اسی عمل سے, جیسے میڈیا پہ دوسری باتیں ہم اپنے لیکچرز, اپنے ویڈیوز, اپنا سب کچھ پینٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے انداز سے عملی میدان کے اندر جا کر ان کے پاس بھی جانا چاہیے, ان سے ملاقات کرنی چاہیے. یہ امیج بھی ہمیں لوگوں کے سامنے پینٹ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو میڈیا یا کچھ پروپیگنڈا مشینز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے. تو ہم بھائی ان کے گھر جا رہے ہیں, اور گھر بھی کہاں جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ساتھ محلے میں ہے, لاہور سے اٹھ کے بھائی کراچی جا رہے ہیں, اور ایک ہفتے کے ٹور اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں, اور اس میں کسی کے اوپر کوئی دین نہیں چڑھا رہے ہیں. ہم اپنی ذات پہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی یہ رواداری قائم کرنا چاہیے تاکہ کلچر عام ہو کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا چاہیے, ضیافت کرنی چاہیے. الحمدللہ.
تو شیخ آپ کے آئی تھنک مجھے تو پہلے لگا تھا کہ ٹور 2-3 دن کا ہے، تو یہ ماشاءاللہ آئی تھنک 1 ہفتے تک چلا گیا تھا. 1 ہفتے تک چلا گیا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ٹور زیادہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا کہ آئی تھنک پہلے وہ پوسٹر آیا تو 2-3 دن لکھا ہوا تھا اوپر، آئی تھنک 24 سے 26 آئی تھنک منڈے کو آپ نے آ جانا تھا. تو آئی تھنک یہ تو آپ فرائیڈے تک چلے گئے تھے شاید، فرائیڈے سیٹرڈے. تو اس کی کیا وجہ بنی؟ ایسا ہی ہے کہ وہاں جانے سے پھر جو ہے نا وہ ملاقاتیں کافی بڑھ گئیں، روابط کافی بڑھ گئے. دیکھیں یہاں جب ہم تھے نا تو ہم ایک انسرٹینٹی کی کیفیت میں تھے. اچھا. ایک غیر یقینی سی کیفیت تھی کہ وہاں پہ جا کے ملاقاتیں ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی، پھر لوگوں کا ایک جو رسپانس ہے وہ کیسا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے ہم چل پڑے. اس میں سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات جو ہے وہ ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے. اچھا. تو مطلب ان کے ساتھ ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں عثمان بھائی، ان سے ہم رابطے میں تھے. یہیں سے لاہور سے؟ یہاں لاہور سے رابطے میں تھے، اور ان سے ہم نے وقت لے لیا. اور وہ ماشاءاللہ بڑے اس کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کھلے دل سے، کھلے دل کے ساتھ. اور دوسرا مطلب وارمنس جو انہوں نے وارمن وہ بھی تھی، گرمجوشی بھی، اور جو کمٹمنٹ تھی وہ انہوں نے پوری کی، بالکل اسی طرح سے پوری کی. اچھا یہاں سے مطلب آپ کانٹیکٹس کر کے گئے تھے یا مطلب آپ نے سوچا کہ وہاں پہ جائیں گے تو روابط شروع کر دیں گے یا ملاقاتیں کر لیں گے؟ نہیں، کچھ لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ شروع کیا، یہیں سے کر لیے، یہاں سے کر لیے تھے. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب سے ہو گیا تھا، کچھ اور لوگوں سے بھی ہو گیا تھا. تو میں نے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو علماء سوشل میڈیا پہ نہیں ہے نا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ بھائی فرقہ واریت کا تان کتنا بڑا ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، اور مختلف علماء کے لوگوں کو بیٹھنا بھی چاہیے. تو مجھے یہ بات پہلے سے سمجھ میں تھی کہ وہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں تو وہ فوراً بیٹھ جائیں گے، اس چیز کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ اگر ان سے ہماری ملاقات بیٹھک ہو جاتی ہے تو یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی ہمیں مل گئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے. تو بہرحال اسی امید پہ ہم پھر گئے تھے. وہ جو 3 دن کا تھا نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان 2-3 لوگوں سے ملاقات کریں گے، واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن ملاقاتیں بڑھ گئی، ملاقاتیں خود ہی بڑھ. تو یہ کون کون سے اسٹیشنز ہیں، مطلب یعنی کہہ سکتے ہیں ہم یہ کون کون سے بنیادی اسٹیشنز پہ آپ نے اسٹے کیا، مطلب ان کو ملنے کے لیے گئے؟ ایک دفعہ اگر ترتیب سے بتا دیا جائے کہ پہلے ہم ان کو ملے پھر ان کو ملے، بعد میں ظاہری بات ہے ان کی تفصیلات میں جا سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ کن کن کو آپ ملاقات کیا آپ نے، یعنی کہ ایسے گئے آپ پھر واپسی کے صادقہ بعد بھی پھر کچھ ملاقاتیں ہوئیں. سب سے پہلے تو ہم نے ایک میٹ اپ کیا تھا. اچھا. جاتے ہی نا. اچھا اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی، جاتے جاتے ذہن میں بات ڈال دی. تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ نعمان بھائی تھے، خبیب بھائی تھے، نصیر بھائی تھے. اس میں نہاد کا بھی بڑا بنیادی کردار ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اصل میں تو بنیادی اصل میں تو اس کو انیشیٹ کرنے والے خبیب بھائی. انہوں نے مجھے کہا سب کراچی جانا ہے، میں نے کہا چلے جائیں گے. اچھا. تو لیکن وہ پھر ہمت انہوں نے باندھ لی. خیر وہ نعمان بھائی نصیر بھائی بھی تیار ہو گئے، گروپ بن گیا، پھر ہم چاروں لوگ گئے. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ اب وہاں ہم علماء سے رابطے کیسے کریں؟ دیکھیں کراچی ہمارے لیے ایک دوسرا ملک ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارے پاس کانٹیکٹس نہیں ہیں لوگوں کے، پھر کانٹیکٹس ہیں تو کوئی لوگ ہمیں نہیں جانتے، یا ہم یا جانتے ہوں گے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، یار پتہ نہیں کیسے لوگ. اچھا آپ کو میں ایک جملہ سناؤں عظیم مزے کا، اس سے آپ محظوظ ہوں گے. اچھا. واپسی میں جب حافظ ثناء اللہ ظاہری صاحب کے پاس ہم ان کے ادارے میں گئے تو خیر ان کے بیٹے سے میں رابطے میں بھی تھا، وہ میرے اچھے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ سے. وہ حافظ صاحب جب انٹرویو دینے کے لیے آئے کافی بات چیت، اور یہ وہ ان کے ادارے میں ہم نے رات بھی گزاری. ماشاءاللہ بہت شفیق، مہربان اور نرم دل انسان ہے، اور اللہ نے انہیں بہت دین کی سمجھ عطا فرمائی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا انٹرویو سے پہلے. اچھا. اب آپ ثناء اللہ صاحب نے اس جملے میں آپ وہ پورے آپ دیکھیں کہ جی سینیریو اور یہ کہ یہ سوچ پیدا کیوں ہو رہی ہے علماء کے ذہن. مجھے کہتے ہیں میز کے اوپر ٹانگ رکھنے کا معاملہ تو نہیں ہوگا نا؟ سبحان اللہ. میں نے کہا نہیں ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. بس مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسا کوئی مناظرہ وغیرہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں تو بھائی میری معذرت ہے، مجھے اس کام میں نہ ہو. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں نا لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے، علماء کے ذہن میں کیا امیج بیٹھا ہوا ہے کتنی اہم بات ہے علماء کے بارے میں. تو
یہ اب امیج کیسے بنا ہے؟ میں نے نہیں بنایا. معذرت کے ساتھ آپ مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیں. اب سوشل میڈیا پہ بن گیا ہے تو وہ صرف عوام الناس نہیں، علماء کے ذہن میں، تو اس لیے علماء ڈرتے ہیں. یہ بات میں نے محسوس کی ہے. یعنی کہ ایک پیئر، یعنی کہ جس کو پیئر پریشر کہتے ہیں، ایک عوامی پریشر بھی آ گیا. یعنی کہ تسی انہاں دے ورگے ہو گئے ہو، تسی انہاں نال ہو گئے ہو، تسی انہاں دے تھلے لگ گئے. اس طرح کی گفتگو لوگ کرنے لگے ہیں کہ آپ ادھر کیوں گئے. تو وہ لوگ پھر دو قسم کا علماء پہ جو ہے نا وہ پریشر ہوتا تھا جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ جی پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسی گفتگو کریں. وہی بات، وہ فاصلے اتنے زیادہ، پتہ ہی کوئی نہیں ایک دوسرے کے بارے میں. کوئی بدتمیزی نہ کریں تو خواہ مخواہ ہماری شخصیت کو موضوع نہ چھیڑ دیں ایسا کوئی ایسی. تو اس لیے ایک تو یہ تھا، اور یہ میرے حال میں جینون ہے، یہ جینون ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ملاقات کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے. آئی تھنک ایک بنیادی مقصد تھا یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے یار ہم کون ہے اور آپ کون ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. ہاں، ان کا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اور ماشاءاللہ سے یہ بڑے احترام سے ملے ہیں، بڑی تقریب. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم آئندہ بھی جب کہیں گے ان کے ذہن میں ایک امیج کمفرٹ زون بن گیا، وہ فوراً جو ہے، جیسے تقی عثمانی صاحب سے جب ہم نے ملاقات کی، پہلی دفعہ ملاقات میں بہت مشکل ہوئی. وہ حالانکہ 10 منٹ کی ملاقات تھی، اور 10 منٹ کی ملاقات کے بعد یقین مانے مجھے نہیں امید تھی. خبیب بھائی نے کہا کہ ہم الہاد پہ ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں، اور تقی صاحب تصویر کے بھی خلاف ہیں. ہم نے سب کی تصویریں لگائی ہیں، ان کی بھی لگائی تھی، دیکھا میں نے، اگرچہ وہ خبیب بھائی نے لے لی تھی ایک دو. تو انہوں نے کہا بھائی پہلی ریکارڈنگ مجھ سے لے لو، کیا میرے پاس آ جانا. خود اپنے پرسنل سیکرٹری کو بھی کہا کہ یہ جب رابطہ کریں تو مجھے بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ اب یہ امیج چینج ہوا نا، جانے سے ہوا، پہنچنے سے ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ بندہ خود ہمارے گھر چل کے آ گیا، بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے. بعض اوقات بندہ چلا بھی جاتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آپ بدتمیزی کر کے واپس آ جائیں گے، الجھ کے لڑ جھگڑ کے واپس آ جائیں گے، تو بندہ کہے گا یار معذرت. یعنی کہ آج موقع ملا ہے، جتنے میرے اعتراضات ذہن میں ہیں پھینک دو، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملنا ہے کہ نہیں. تو یہ بڑی اچھی بات، بڑا فرق پڑتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے یہ کہ یہ ایک انسیکیورٹی، یہ تاثر خود ہی ختم ہو گیا. یہ ایک انسیکیورٹی تھی علماء میں. تو اور بھی لوگ جانا چاہیں گے تو علماء میں ایک انسیکیورٹی ہوگی. ایک پریشر یہ ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں لوگ کس قسم کے، تو پتہ نہیں کیا کریں. دوسرا ایک بولنے لگے، اور یہ ہم نے کہا جینون ہے. یہ جینون ہے، نارمل ہے. یہ دیکھیں اب ہم سے بھی کوئی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا یار پتہ نہیں کون ہے، کیا بندہ ہے، کیا بات شروع کرتے ہیں. صحیح بات. دوسرا یہ تھا جو آپ نے کہا کہ پیئر پریشر، جسے آپ نے کہا، اچھا لفظ آپ نے بولا کہ بعض علماء کے اوپر یہ پریشر ہوتا تھا، اور نظر بھی آیا کہ جی ہمارے اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں تو جب ہم ان سے ملیں گے تو وہ کیا پریشر ڈالیں گے. تو یہ ہوتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، خود ہمیں بھی یہ پریشر آتا ہے. تو جو بندہ بھی تھوڑا آؤٹ آف دی باؤنڈریز نکلتا ہے نا، تو آپ کو اڑان بھرنے کے لیے تو آؤٹ آف دی باؤنڈریز جانا پڑے گا نا. ایسے ہی تو آپ اڑان بھر ہی نہیں سکتے، تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، کام کرنے والے، یہ بھی ہے، وہ اس ان کو فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ سنیں تو بندہ خوش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اپنے کام میں لگے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاکے بہت زیادہ ہیں، چاکے بنے ہوئے ہیں، تو یہ جا کر ملاقات کر کے وہ چاکے ختم ہو جاتے ہیں. تو شیخ آپ کی پہلا اسٹیشن اب بتانے لگے تھے، پہلا اسٹیشن آپ کا بنا کہ بھائی پلان یہ بناتے ہیں کچھ لوگ. ظاہر بھائی نے ڈیفینیٹلی جب آپ نے یہ پوسٹ کی تو لوگ کہتے ہیں اچھا کراچی آ رہے ہیں شیخ، ہم نے بھی ملنا ہے، ہم نے ملنا ہے. تو آئی تھنک آپ کا یہ پلان بن گیا کہ ہم سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں. اور اس کا ہمیں یہ تھا کہ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ علماء سے اور کانٹیکٹس کروا دیں. تو اب وہ علماء سے اگر براہ راست رابطے میں ہوں گے تو وہ ہمارا کانٹیکٹ کروا دیں گے، ہمیں ان کے پاس لے جائیں گے یا ہمیں ان سے ٹائم لے دیں گے. اور ایسا ہوا بھی، مطلب ہو بھی گیا ایسا. تو وہ اللہ نے ایک اچھا راستہ کھول دیا. تو وہ ہمارا سب سے پہلی کام آپ کی وہ میٹ اپ ہی تھا. وہ میٹ اپ تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے، بلکہ نعمان بھائی کے دوست تھے، کاروباری دوست تھے، اویس بھائی. تو انہوں نے ایک نیا ریسٹورینٹ کھولا تھا، ایک پلیٹ اور. اچھا نام ہے وہ. ہاں اچھا نام. اور ماشاءاللہ ان کا کھانا بھی بڑا لذیذ تھا، بلکہ میں کہوں گا بہادر آباد میں. اچھا. جو انہوں نے وہ ڈشز وغیرہ پیش کی، اور 70 کے قریب افراد تھے، سب کو انہوں نے ماشاءاللہ فری میں دیا. اور ماشاءاللہ بڑی بات. 4-5 قسم کی ڈشز تھیں، کافی زیادہ. بڑی بات. تو سارا انتظام انہوں نے کیا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا اسی بہانے اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت بھی دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا پراپر فنکشن ہو گیا. پورا پراپر ہو گیا. تو کویسچن آنسرز بھی ڈیفینیٹلی 2 گھنٹے کا اوپن سیشن جو ہے نا وہ ہوا، اور اس میں لوگوں نے سوال و جواب کی. وہ بہت اچھا رہا ہمارا. اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ سے آ جائے. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہمارا جو ہے نا نیکسٹ جو ملاقات تھی وہ ہماری تھی مفتی طارق مسعود صاحب سے. اچھا. جامعۃ الرشید میں. ٹھیک ہے. جامعۃ الرشید کو ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھا ہوا تھا لیکن ان کا میڈیا ہاؤس بھی بہت بڑا ہے. میڈیا ہاؤس بھی ہے ان کا اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسا دیکھا ہوا تھا جب انسان جاتا ہے تو اس سے بڑھ گئی پرسیپشن بدلتی ہے. تو ماشاء اللہ سے کافی طالب علم ہیں ان کے پاس اور جدید انداز میں جدید اسلوب میں کام کر رہے ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب تو خیر ہم جب گئے تھے تو اس سے پہلے بھی وہ ان کی کوئی میٹنگ آنا جانا بہت لگا رہتا تھا بلکہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے یار میرا پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ فون جو ہے نا سائلنٹ پہ ہے کتنے سالوں سے کچھ سال بول رہے تھے اب مجھے ذہن میں نہیں رہ گیا. تو خیر وہاں بھی ہم نے ان کا انٹرویو کیا اچھا رہا ان کے ساتھ نجی طور پہ بھی کچھ گفتگو رہی پھر اس کے بعد کھانے وغیرہ پہ بھی ان کے ساتھ نشست رہی بہت اچھا ماشاء اللہ سے. تو آپ کو اس جگہ پہ جا کر سب سے یونیکنیس ان کی ادارے کی کیا لگی؟ مطلب ہر جگہ پہ ایک یونیکنیس ضرور ہوتی ہے تو سب سے یونیک کا شے کیا لگی آپ کو اس ادارے کی؟ وہ یہ ہے کہ جدید کو قبول کرنے کی ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک پوٹینشیل ہے. اچھا. عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ روایت کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ ہر جدید کے انکار کی پوزیشن لے رہے ہیں. ہر جدید جو ہے نا ضروری نہیں کہ ہم اس کے انکار کی پوزیشن لیں مطلب اس کو سائڈ پہ رکھیں. تو ان میں یہ ایک چیز ہے کہ جدید کو قبول کرنے کی پوٹینشیل ہے. ابھی انہوں نے ایک نیا وفاق بھی بنایا ہے آپ کی شاید میں ہو کے نہ ہو. اچھا. پہلے تو یہ وفاق المدارس العربیہ تھا نا پورے دیوبند کے مدارس کا. ابھی اس کے صدر میرے خیال میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. اب انہوں نے ایک علیحدہ جو ہے وہ وفاق بنایا جس کا نصاب علیحدہ ہوگا جس کا سارا مطلب اچھا بالکل ہے تاکہ وہ نصاب کچھ چینج کر سکیں. ہاں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وفاق المدارس سے ہو نہیں پا رہا تو ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ مدارس کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں ان کو ہم بیوروکریسی میں بھیجیں تو ان کے ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی ظاہر بات ہے کچھ نصاب پھر بدلنا پڑے گا. کچھ نہیں کافی کچھ بدلنا پڑے گا. تو بہرحال ماشاء اللہ سے کافی شاندار انہوں نے جو ابھی نئی مجلس علمی سوسائٹی کے نام سے جو نئی بلڈنگ بنائی ہے وہ بھی کافی شاندار ہے. وہیں پہ تعمیر تھی بالکل جامعۃ الرشید کے سامنے. اچھا. بالکل کسی یونیورسٹی کا کیمپس معلوم ہوتا ہے. اچھا آئی تھنک ان کی جو انٹرویو بھی آپ نے کیا ہے ماشاء اللہ وہ بھی کافی وائرل ہوا ہے. تو اس انٹرویو میں نا مین مجھے خوشی ہوئی اس بات کی ابھی ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوی کو اتنے لوگ دیے ہیں ہم نے فلاں جگہ پہ اتنے. یہ بڑی کمال بات ہے مطلب ایک علماء جو ہے وہ سسٹم میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ بہرحال بہت بڑی یونیکنیس ہے. بہرحال اس کی وجہ سے ان کو بھی تنقید کا سامنا ہے اپنے مسلک میں. ہاں وہ خود بتا بھی رہے تھے کافی تنقید کا سامنا ہے لیکن وہی پریشر والی جو بات ہے وہ اس سے اٹھ گیا. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کام کر جائیں گے. کچھ شخصیات نا امر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے اس لیول سے بہت اوپر آ گئے ہیں کہ اب اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ گیا تو کیا بنے گا, اب یہ بندہ مجھے چھوڑ گیا تو کیا بنے گا. ماشاءاللہ وہ میڈیا پہ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں, لوگ ان کو ویسے ہی من ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے کچھ کام لے لیں, ہم آپ کے کسی کام آ سکیں. تو شیخ ایک تو ہے نا ادارے کی آپ نے بتایا کہ ان میں جدید کو قبول کرنے کی پوٹینشیل موجود ہے ڈیفینیٹلی رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ. تو ان کی اپنی ذاتی حوالے سے آپ کو کیا ان کی سب سے کمال کی خوبی لگی؟ ایک تو طنز و مزاح تو ان کا ہے ہی, وہ تو مشہور بھی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے مل کے کچھ اور پرسیپشن بھی انسان کے سامنے آتی ہے. دیکھیں بہت سادگی ہے لائف میں, ان کی سادگی ہے اور یہ عام طور پہ علماء میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ہنس مکملن صاحب تو وہ ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ سادہ مزاج بھی ہے, مزاج میں بھی سادگی ہے. میں نے کوئی چٹے کے علاوہ کبھی کوئی کپڑے میں نہیں دیکھا. یہ کیا سین ہے؟ مطلب آپ تو کچھ حناف کے ساتھ رہے بھی ہیں, مطلب جیسے طارق جمیل صاحب ہیں, میں نے ان کو کبھی دوسرے کپڑوں میں شاید ہی دیکھا ہو. ویسے حدیث میں آتا بھی ہے کہ سفید لباس کو پسند کیا گیا صرف, مطلب نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ کیا چیز ہے, مطلب میں نے آج تک ان کو دوسرے کپڑوں میں نہیں دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال دیکھیں اس میں خوبصورت لگتے ہیں ماشاءاللہ, پیارے بھی لگتے ہیں. میں ویسے ایک تجسس ہوتا ہے نا بندے کو, لیکن بہرحال اچھی چیز ہے. یعنی اس کی سادگی جو ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سادگی اچھی چیز ہے. ویسے لباس میں تو خود سفید کا اہتمام نہیں کرتا, لیکن میرے خیال میں اس کا باطن پہ بھی اثر پڑتا ہے. اچھا کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ اجلا ہے, سفید ہے, وائٹ ہے بالکل. جی جی. تو ہمارے دین نے اس چیز کا بہت لحاظ رکھا ہے کہ ظاہر جو ہے نا وہ باطن پہ اثر ڈالتا ہے. جیسے ظاہر کی طہارت کا بہت اہتمام کروایا تاکہ باطن جو ہے نا وہ طاہر ہو جائے. وضو کا اہتمام ہے اور اسی طرح سے جو ہے استنجے کا اہتمام ہے, خوشبو کا اہتمام ہے, یہ سب اصل میں باطنی طہارت کے لیے. تو اس کا اثر ہے میرے خیال میں, سفید لباس کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن بہرحال بعض چیزیں رسمی بھی بن جاتی ہیں. ہاں بالکل ایسے, وہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو پہلا سیشن آپ کے میٹ اپ ہوا
دوسرا سیشن آپ کا جامع الرشید میں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا، اس کا تو الحمدللہ انٹرویو بھی آ گیا، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ اس کے بعد جامع الرشید کا اس کو JTR کہتے تھے، ان کا میڈیا جی ہاؤس تھا، جی عبد المنعم فائز صاحب جو ہے نا وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. اچھا تو ہمارے ایک دوست تھے عبد الحسیب میرے پاس ادھر بھی لاہور میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں یا ملاقات بھی کی ہے. خیر انہوں نے بہت ملاقاتیں کروائیں، تو یہ ان کے کزن اچھا تھے ٹھیک ہے. اور کافی جگہ پہ انہوں نے ماشاءاللہ، حالانکہ ان کا مطلب انہی دنوں میں نکاح بھی تھا، اوئے تو وہ ماشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ماشاء بڑا لگے رہے. ماشاء وہ عبد المنعم فائز صاحب کے ساتھ وہاں JTR میں ہم بیٹھے رہے، ان کا میڈیا ہاؤس دیکھا، ان کے ساتھ نشست رہی، اچھی رہی. ان کا ذہن بھی ماشاءاللہ بہت وہ مطلب جسے کہتے ہیں رواداری والا، اور یہ سارا کہ مل جل کے کام کرنا چاہیے، تو اچھا تھا ان کا. اچھا یعنی کہ اس کے بعد آپ JTR گئے، میڈیا ہاؤس گئے. اچھا وہ علیحدہ پہ کہیں پہ ہے؟ وہ سامنے جو ان کی مجلس علمی اچھا سوسائٹی ہے اس کے اندر ہے. اچھا اس میں نئی بلڈنگ میں وہ ماشاء اللہ انہوں نے تو باقاعدہ آئی تھنک JTR کی گاڑی وین وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ TV چینل ہی ہے ایک قسم کا. وہ اس طرف جا رہے ہیں. اچھا کوئی گاڑی میں نے دیکھی تھی ان کی ویسے، وہ ابھی اس کی طرف جا رہے ہیں، چینل کی طرف ابھی وہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ سے وہ بنا لیں گے جیسے ان کی سوچ ہے. جی جی. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہفتے کے مطلب اتوار کے دن یہ ہماری مفتی طارق مسعود صاحب. اچھا اس دن آپ نے یہی سین کیا تھا. کتنے گھنٹے گزارے آپ نے تقریباً وہاں؟ ہم نے کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے گزارے ہوں گے JTR سمیت. ہاں 4 گھنٹے گزارے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارا پھر جو ہے نا وہ جانا ہوا جامعہ الدراسات الاسلامیہ. اچھا یہ اہل الحدیث کا ایک مدرسہ ہے، اور وہاں جا کے عجیب ایک حیرت ہوئی کہ اہل حدیث کا اتنا بڑا مدرسہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ابھی تک ذہن میں یہ تھا کہ کراچی میں شاید دیوبند والے چھائے ہوئے، ہاں، اور واقعتاً میں وہ چھائے ہیں، ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، بلڈنگز کے اعتبار سے بھی اور طلبہ بہت کی بڑے، تعداد کے اعتبار سے 5-5 ہزار 6-6 ہزار طلبہ بھی. تو وہاں جب ہم گئے تو وہ اچھا بڑا مدرسہ تھا. یعنی مجھے نہیں لگتا پنجاب میں کوئی اس کے لیول کا مدرسہ ہے. جامعہ الدراسات الاسلامیہ. اسے کون ہیڈ کر رہے ہیں؟ وہاں پہ ابھی جو مدیر تھے مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب. اچھا تو مطلب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی ان میں سے تھے، آپ کہہ رہے ہیں متعلقین. اچھا ویسے یہ گورنمنٹ کی جگہ تھی، وہ جگہ جہاں پہ بنا ہوا ہے. ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ مل گئی ان کو. ہاں پھر ان کو پھر مل گئی اور پھر ان کے پاس رہی. تو ابھی انہوں نے مطلب کئی منزلہ بلڈنگ ہے، اور وہاں وہ ابھی اس کو جامعہ کوثر یونیورسٹی جو ہے نا ایک اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا ابھی اس جامعہ کی حدود میں ایک کالج بھی ہے جو HEC سے ریکگنائزڈ ہے. اچھا HEC ریکگنائزڈ کالج ہے. مسجد بہت خوبصورت ہے، بالکل وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی حرم کی مسجد کا ایک آتا ہے، تاثر آتا ہے. اور ماشاءاللہ بہت وہاں جو بھائی تھے ملنسار تھے، اور بہت روٹ لیول پہ جا کے کام کرنے والے. اچھا وہاں جو بھی دوست تھے، جی. ندیم بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کو حافظ سعید صاحب نے تیار کیا ماشاءاللہ سے، اور محنت کر رہے ہیں. تو کراچی میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کا مرکز بھی ہے ایک قسم کا. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قادسیہ یہاں پہ ہے تو ایک مرکز بھی ہے، ایک مرکز ہے. اور سوشل ورک بھی ہو رہا ہے، پھر بہت زیادہ خدمت خلق کا کام کافی کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے، اب آپ دیکھیں نا ان کی کیلکولیشن دیکھیں حافظ صاحب یہاں کراچی میں، اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا کہ ہمارے یہاں جیسے محلے ہوتے ہیں وارڈز، تو یہاں کوئی 1043 کے قریب وارڈز ہیں. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کراچی میں، ہاں تو ہم ہر وارڈ میں ایک مسجد بنائیں، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. اور 70 مساجد ہم نے بنا لی ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی 35-40 زیر تعمیر ہیں، کوئی 50-70 کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اب ہم دیکھیں نا یہ ایک کہ ہر وارڈ میں ایک مسجد ہوا، کس حد تک پہنچے ہوئے. اور وہ مسجد جو ہے وہ صرف دعویٰ کا کام نہ کرے بلکہ خدمت خلق کا کام بھی کرے. تو بہت روٹ لیول پہ جا کے وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. اور وہاں مرکز سے یہ جو انہوں نے مساجد بنائی ہیں، پھر آپ نے ائمہ کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں.
مسلسل یہ سارا یعنی کہ وہ مسجد کے انڈر ایک شعبہ جات ہے جو یہ ساری مساجد چل رہی ہیں. وہ کوئی تقریباً وہاں پہ 20 کے قریب ڈپارٹمنٹ. کچھ جامعہ ایسے ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں کہ بس یار ہمارا نام لگا دو باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں ہماری مسجد ہے. لیکن یہ واقعتاً ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہی ہے کہ وہ لوگ بھی بھیج رہے ہیں, ان سے روابط بھی ہو رہے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے, اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھ رہا ہے کہ وہ ان کو ضرورت پہنچا بھی رہا ہے. ہیڈ آفس. ہاں بالکل. وہاں سلیم بھائی تھے ماشاءاللہ, ہم نے دیکھا وہ بڑے یہ جتنے بھی نوجوان تھے وہاں پہ وہ مطلب اہل حدیث میں عام طور پہ اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا میں نے اس لائن میں, اس شعبے میں, یعنی روٹ لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں, روٹ لیول پہ جا کے, اور خاص طور پہ ویلفیئر کا کام. اچھا وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب یہاں ایک علاقے کا نام لیا کراچی کا. اچھا میں نام زیادہ بھول جاتا ہوں. اچھا بلکہ میں آپ کو ایک عجیب مزے کی بات بتاؤں, جب میں یہ لکھنے لگا یہ تبصرہ فیس بک پہ نا, اچھا ادھر بھی بھول گئے, تو وہاں میں مفتی طارق مسعود صاحب کا نام بھول گیا. میں نے بہت ذہن پہ زور دیا کہ یار ان کا تذکرہ کرنا ہے تو ان کا نام کیوں نہیں ذہن میں آ رہا, تو مجھے نہیں آیا. اچھا میں لگا رہا, میں نے کہا نہیں مجھے یہ عادت سے جان چھڑوانی ہے, لیکن مجھے یہ عادت ہے نام بھولنے کی. وہ پھر میں نے اپنے چینل پہ جا کے میں نے کہا میں نے ان پہ ویڈیو بنائی تھی تو اپنے چینل پہ گیا اور وہاں جا کے وہ میں نے ویڈیوز نکالی تو پھر مجھے یاد آیا, ان کا نام یاد آیا. خیر بہرحال کیونکہ میرا نا اصل میں اسم سے زیادہ مسمہ پہ زور ہوتا ہے, ذات, شخصیت کو, پرسنالٹی کو سمجھنے میں. بالکل بالکل. اس لیے مجھے عام طور پہ نام بھول جاتے ہیں, لیکن وہ پرسنالٹی یاد رہتی ہے, پرسنالٹی یاد رہتی ہے, اس کی خصوصیات اور اس کا تاثر, بلکہ امیج پورا بنا ہوتا ہے, پورا امیج ہوتا ہے, یہ کیا ہے, پورا امیج ہوتا ہے. خیر بہرحال وہ ندیم بھائی نے پھر ہمیں بتایا کہ یہاں ایک علاقے میں ہم نے بڑی محنت کے بعد جا کے نا کسی کچی آبادی میں جا کے, بیکورڈ ایریا تھا کراچی کا, پسماندہ علاقہ, وہاں ہم نے ایک مسجد تعمیر کی, اور ہم نے کہا بڑا ہم نے کام کیا, بہت کام کیا. اور کہتے ہیں ایک صاحب ایک دن وہاں پہ آئے اور ان سے ہمارا تعارف ہوا. انہوں نے کہا یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا اس علاقے میں, آپ نے مسجد بنائی. تو ہم نے کہا آپ بھی اپنا تعارف کروائیں. تو انہوں نے کہا میرا تعلق جو ہے وہ دعوت اسلامی سے ہے. اچھا. اور یہاں اس علاقے میں کوئی 1000 کے قریب ہماری مساجد ہیں, 1000. تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اور انہوں نے آگے ان کی تعریف کی ہے, ان کی تعریف کی ہے ماشاءاللہ, آپ نے بڑا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار لوگ کس لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں, وہ کس لیول پہ, اور ہم نے سمجھا بڑا تیر مار دیا, ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بڑا کام کر اس علاقے میں 1000 مسجدیں, تو ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ ایک مسجد بھی اگر کروڑ روپے کی بھی لگائیں تو کہاں بات پہنچ جاتی ہے. نہیں ہو سکتا ہے چھوٹے موٹی کوئی مساجد ہوں, اچھی آبادی ہے, لیکن ان کو پھر یہ چلانا بھی تو ہوتا ہے, میں تھوڑا انہوں نے اس کو تھوڑا وسیع کر لیا ہو, لیکن یہ ہے کہ باہر پھر بھی بڑا کام, بہت بڑا کام. یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ایک سوشل ورک کے حوالے سے آپ انسپائر ہوئے, موٹیویٹ ہوئے کہ یار یہ بڑا کام ہے. دعویٰ کا کام بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جامعہ کا وہ نام لے رہے تھے DHA میں, تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ سے کافی آباد کیا, اور صرف میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا, اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب یہ جامعہ جو ہے یہاں مطلب لوگ آتے ہی نہیں تھے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا, لیکن اب ایکٹیویٹ ہو, تو اب ان کے آنے سے, اور وہ انہوں نے کیا کیا, مثال کے طور پہ جیسے وہاں انہوں نے DHA میں جو ہے نا تجہیز اور تکفین, یہ ایک سروس دینا شروع کی, کہ جیسے کراچی میں یہ بڑا مسئلہ ہے, دفن کرنے کی جگہ نہیں. ہاں بالکل, ایک دم سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کیا کریں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار. میں اب تو لاہور بھی ایسے ہونے لگا, جگہ باقاعدہ خریدنی پڑتی ہیں دفن کرنے کی, بالکل بالکل, اور اتنی مہنگی ہوتی ہیں, اب غریب آدمی کہاں, 12 14 15 15 ہزار 20 20 ہزار. تو غریب آدمی کا تو یہ مسئلہ ہے, اور امیر آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ 4 بندے کندھا دینے والے مل جائیں اس وقت, تو اس کو قبرستان تک لے جائیں. وہ ماشاءاللہ سے یہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کی اس ضرورت کو محسوس کیا, ٹوٹل وہ کام پورا کرتے ہیں, تجہیز اور تکفین کا, وہ مطلب غسل بھی دیتے ہیں, کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں, قبر کھدوانے کا, اس کو ذرا پریشانی نہیں آنے دیتے, بالکل سارا کام خود سنبھال لیتے ہیں. بہت اس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ بہت جڑے. تو رمضان میں خاص طور پہ وہاں جس طرح کی رونق ہوتی ہے, تو یہ انہوں نے اصل میں اپنی دعوت کے کام کے لیے ویلفیئر کو بنیاد بنایا. بالکل, اور یہ میرے خیال میں یعنی کہ معاشرت سے آپ روحانیت کی طرف آئیں تو وہ رستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ نبوی منہج ہے. اس سے ایک اور فرق بھی پیدا ہوتا ہے, وہ فرق یہ آتا ہے کہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, خود بخود ہی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ خدمت کرنی پڑتی ہے, انٹریکشن پیدا ہوتا ہے نا, پھر وہ سختی نہیں رہ جاتی جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء میں بڑی سختی ہے. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہاں DHA میں وہ لوگ جو کہ ملینرز ہیں, وہ
لوگوں کو قہوہ پلا رہے ہوتے ہیں کیا بات، اور اس کو اپنے لیے بڑی دین کی خدمت سمجھ رہے ہوتے ہیں. عظیمت سمجھ رہے ہیں. کام کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے, ایسے ہی باہر نکلنا آپ کو پڑے گا. کنواں نہیں بلکہ بادل بننا پڑتا ہے. سبحان اللہ, بڑی بات ہے, بڑی بات. تو اس یہ کے بعد ہمارا جامعۃ دراسات یعنی کہ جامعۃ بیت الرشید کے آپ کو یونیکنیس کچھ نظر آئی, پھر یہاں پہ ایک سوشل ورک کے حوالے سے آپ کو یونیکنیس نظر آئی, اس کے بعد پھر اسٹیشن. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ایک جانا ہوا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف. اچھا, وہ بھی اتفاق سے ان کا بھی کوئی مرکز ہے یا کوئی آفس میں؟ جامعہ نعیمیہ کے نام. اچھا, مرکز جامعہ نعیمیہ یا اس طرح سے کوئی نام کی بات ہے, تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے, لیکن بات وہاں جو ہم گئے, ہمارے ذہن میں چونکہ دیوبند کے مدارس دیکھے ہوئے تھے, تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہاں بھی کوئی بہت شاندار بلڈنگز کھڑی ہوں گی. اور تو ان کے ساتھ بھی پہلے سے آپ کا رابطہ ہو گیا تھا یا وہیں سے جا کر؟ وہاں جا کے رابطہ. اچھا, وہاں جا کر. یہاں ہم نے رابطے کی بہت کوشش کی, ہو نہیں پایا, لیکن رابطہ نہیں ہو پایا. اچھا, وہیں سے پھر کوئی کانٹیکٹ ملا اور ان وہاں سے جا کے ہو گیا, اور اس میں عبدالحسیب بھائی نے بھی, وہی جو ہیں انہوں نے کافی کاوش. اچھا, اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا آپ سے صرف آن لائن تعارف ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ تعارف وجود میں آ جاتا ہے جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں. یار یہ ایویں کوئی آرٹیفیشل تعلق نہیں ہے ہمارا فیس بک پہ, یہ لوگ تو الحمدللہ ساتھ میں محبت کرنے والے ہیں اور باقاعدہ اس کا احساس دلانے والے ہیں کہ ہم صرف فیس بک یہ نہیں ہے, ہم عمل میں تو ایک تعلق نیا پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, تو انہوں نے پھر آپ کا تعارف کروایا. اچھا, وہ پھر ہم گئے وہاں پہ, مفتی صاحب نے کہا آپ آ جائیں. وہ روزانہ تقریباً بیٹھتے ہیں عام ملاقات کے لیے. اچھا, 2-1 گھنٹے بیٹھتے تھے, تو اس میں ہم بھی چلے گئے. کوئی خاص پروٹوکول نہیں تھا ان کا. اچھا, ایک عجیب بات تھی, جتنے وہ ہائی فائی رہے. ہاں, تو لیکن یہ ہے کہ اگرچہ وین کھڑی تھی وہاں پہ پولیس کی, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جیسے کوئی ہٹو بچو. ہاں جی, ہاں جی. اور وہ گارڈز کو خاص طور پہ جیسے گاڑیاں ہوتی, اور وہ بہت سادہ لوگ آدمی تھے, اور سادگی کے ساتھ جو ہے نا, وہاں آپ تصویروں میں بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ نیچے بیٹھ گئے. ایسے ہی وہ قالین پہ نیچے بیٹھ گئے. تو ان کے ساتھ اچھی ملاقات رہی. انٹرویو بھی ہوا تھا, ہم نے گفتگو کی ان کے ساتھ تھوڑی بہت. انٹرویو کے لیے ہم وقت نہیں دے کے گئے, ہم صرف ملنے کے لیے گئے. اچھا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں یہی تھا کہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں, تو وہ انٹرویو کہاں دیں گے. تو جب ہم بیٹھتے تھے 10-15 منٹ 20 منٹ اپنا تعارف کرواتے تھے, اور وہ پھر فوراً تیار ہو جاتے تھے. اسی وقت ہم ان کو کہتے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی ہم نے اسی وقت کہا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں آپ, کوئی ایشو نہیں. کیا بات, کیا بات. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ وہاں ان کے ساتھ انٹرویو کیا. ان کا انٹرویو بھی کافی اچھا رہا. تو ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ اپنے مسلک میں, جیسے ہم سے پہلے علماء کا ایک وفد آیا ہوا تھا, تو وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے اور کچھ چیزوں کے حوالے سے نا خاص طور پہ. تو اپنے مسلک میں, آپ کے مسلک میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو معتدل علماء ہوتے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو بریلوی علماء میں بھی اب جیسے دیکھیں پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ, وہ کافی زیادہ اصلاح کرتے رہے شرک کے حوالے سے, حالانکہ وہ خود ایک گدی کے اوپر جو ہے وہ گدی نشین تھے, اور وہاں بیٹھ کے تنقید کرنا بڑی بات تھی. گولڑا کا. اور اسی طرح آج کل وہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو آپ دیکھیں, وہ یہ ناخوانی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کافی تنقید بالکل اس پہ کرتے ہیں, اور لوگ اس کو ناپسند. یہ نعت خوانی والا جو کمرشلزم بن گیا نا شیخ, یہ تو کل بھی میرا کہیں پہ پروگرام تھا, وہاں پہ زیادہ دربار ہے نا, ان کے ساتھ ہی ایک شادی حال تھا, تو وہ ادھر بندہ بیٹھتے ہیں, وہ گدی شدی کو بنائی ہوئی ہے انہوں نے, تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. وہ بزرگ سے تھے اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ شادی حال میں لیکچر تھا. تو وہ خاص طور پہ یہی بات, کیونکہ ہمارا تو لیکچر تھا, ہمارا تو درس تھا, کیونکہ فوتگی ہو گئی تھی کسی کی. تو انہوں نے کہا فوتگی ہو گئی ہے یار, تو لوگ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں, تو کوئی بات ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی کے دل کو لگ جائے. تو ہماری بات ہوئی, تو انہوں نے الحمدللہ سراہ رہے تھے, لیکن انہوں نے بالکل فوراً اس بات پہ کہ لوگ کی نعتاں کراؤن لگ جاندے نے, انہوں نے صرف پکھنڈ بنا لیا ہے, انہوں نے بلکہ گستاخی کرن لگ گئے نے, اور بالکل جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا میوزک کی طرف کے اوپر سارے کام کرنے لگ گئے ہیں, اور پیسے کے اوپر سارا کام. تو وہ حالانکہ دربار پہ بیٹھتے ہیں, لیکن وہ بھی اس چیز کو اتنا سختی سے کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ ہم نہیں ہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے بھائی, کسی کی اصلاح ہونی چاہیے, کسی کی بات ہونی چاہیے, کو اللہ والا بننا چاہیے. تو یہ اب بہت سارے ماشاءاللہ بریلوی مکتبہ فکر میں علماء یہ پوزیشن لینے لگے ہیں کہ یہ جو فرنٹ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں نا, یہ ہم کو پیش نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں پریزنٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات. بلکہ انہوں نے بتایا پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ, وہ بھی وہاں بھی
بالکل بالکل وہ تفسیر اور ان کی جو جی جی شرح کافی معروف ہوئی اور وہ بریلوی علماء میں معتدل علماء میں سے تھے اور محقق بھی تھے، اچھے ریسرچر تھے. بلکہ جب ان کی طرف سے چیزیں آئیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ مجھے سننے کو ملا کہ ابھی تک تو اناف میں لگتا تھا کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں، لیکن اب ادھر سے بھی لگتا ہے کہ کام شروع ہو گیا. اچھا مطلب انہوں نے اپریشیٹ کیا نا، کام ہو رہا ہے، کام ماشاءاللہ ادھر سے بھی بڑی بات. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ادھر یونیکنیس آپ کو کیا محسوس ہوئی ان کی ذات میں یا ادھر؟ دیکھیں ایک تو سادگی تھی ان میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مسلک میں بھی اصلاح کی پوزیشن لی ہوئی ہے. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مسلک میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسلک والوں کی اصلاح کی پوزیشن. بالکل بالکل. وہاں وہ لوگوں کو اچھے سے سمجھا رہے تھے اور بہت اچھا. آپ کی کوئی سی مطلب یہ بڑا تجسس ہوتا ہے کیونکہ بہرحال دیکھیں ایک تو احناف ہے نا، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تھوڑا سا مطلب اتنا زیادہ ہماری شدت والا ماحول نہیں ہے، لیکن ایک جب بریلوی کسی سے ملتے ہیں بریلوی مسلک سے تو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ایک اہل حدیث کا بہت شدت والا ماحول ہے. تو جب آپ ان کے پاس گئے ہیں تو مطلب اس طرح کی گفتگو ہوئی کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے یا اس ماحول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس بارے میں کوئی بات ہوئی آپ کی؟ مطلب نہیں، خیر کچھ چیزوں پہ انہوں نے تنقید کی، مثلا اگر شیئر کرنا چاہیں. نہیں وہ اخلاقی رویے تھے. اچھا، اخلاقی والا، فکری حوالے سے کوئی انہوں نے اس طرح سے نہیں، اخلاقی حوالے سے انہوں نے کہا، کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اچھا، کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں، دیکھو نا آپ یہ ہوتا ہے. یعنی مثلا نہ کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ؟ خیر بہرحال وہ اخلاقی چیزیں کچھ ایسی ہیں اچھا کہ وہ اب یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری بات امانت تھی تو ہاں ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے نہ جائے. جی بہتر بہتر. لیکن اخلاقی لحاظ سے مسائل ہر جگہ موجود ہیں، موجود ہیں، اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. بالکل، اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے. جی جی. اخلاق میں بھی انسان اگر بہتر بھی ہے تو بھائی دیکھیں اگلے کی تنقید آپ لے لیں، آپ مزید بہتر ہو جائیں. ایسے کوئی حد تو ہے ایسے کوئی اخلاق میں بہتر ہونے کی. ایسے اللہ کے وسلم کی جو خلق عظیم ہیں، بس انسان ان میں ترقی کرتا رہے، ارتقا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. بالکل. تو بہرحال یہ چیز مجھے ان کی اچھی لگی. ایک تو ان کی سادگی تھی، کوئی پروٹوکول وغیرہ نہیں تھا، اس چیز نے بڑا متاثر کیا. اور دوسرا جو ہے نا، اور پھر اور بھی لوگوں نے بتایا، وہاں ہمارے قریب میں کچھ لوگ ہمیں دوست وغیرہ ملنے کے لیے بھی آ گئے تو ان کے قرب و جوار میں رہتے تھے کہ ہاں یہ بات ہے مفتی صاحب میں سادگی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم ان کی زندگی میں لائف میں دیکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا یہ چیز کہ اپنے مسلک کی اصلاح کی پوزیشن لینے والے علماء میں سے. ٹھیک. دیکھیں ایسے علماء کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب بھی ہم جاتے تھے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ اہل حدیث ہو جائیں یا سارے بریلوی ہو جائیں یا سارے دیوبندی ہو جائیں. یہ ڈویژن شروع سے چلتی رہے گی. تو آپ یہ مقصد لے کے جائیں گے نا، دوسروں کو میں بریلوی کر دوں، دوسروں کو میں اہل حدیث کر دوں، دوسروں کو میں دیوبندی کر دوں، دوسروں کو میں شیعہ کر دوں جیسے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ مقصد لے کے جائیں کہ ایک تو ہم مشترکات کے اوپر کام کریں جو اجماعی امور ہے یا ملی امور ہے. ٹھیک ہے، جیسے ختم نبوت میں مل جل کے کام کیا، لبرلزم پہ ہمیں تمام مسائل کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اس کی بڑی ضرورت ہے ملی امور میں. آج کا یوتھ کے مسائل ہیں اس طرح سے، سارا لبرل طبقہ جو ہے وہ مل کے کام کر رہا ہے، تو ہم کم از کم ملی اور اجماعی امور میں تو مل کے کام کر سکتے ہیں. ایسے. دوسرا جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں وہ عقیدے کے ہوں یا وہ فقہی مسائل ہوں، تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنا ہے لیکن شائستگی کے ساتھ، اور وہ اختلاف بھی شائستگی کے ساتھ پہنچا دینا ہے. تو ہم نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی. اب دیکھیں انہوں نے مجھے اپنی کتابوں کا سیٹ دے دیا تفہیم المسائل کا، ہم نے انہیں اپنی کتابیں دے دی، وہ ہماری پڑھ لیں گے، ہم ان کی پڑھ لیں گے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اگر ہم کوئی بات چیت کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ کم از کم میل ملاپ سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ کم از کم اگر گفتگو کرنا بھی چاہیں تو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں گفتگو ہو جائے. ایک ادب کے ساتھ ہم ان کے سامنے کوئی گفتگو رکھ دیں تو ادب کے ساتھ ہی وہ ہمارے سامنے کوئی اختلاف اپنا رکھ دیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو ملنا تو پڑے گا، ایک ماحول تو پیدا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی گفتگو تو کر سکیں کہ بھائی ہمیں آپ سے یہ اختلاف ہے، لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ایسی عمل یا ایسی دلیل کیوں رکھتے ہیں یا ایسا عمل کیوں کرتے ہیں. تو آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں. جیسے ہم جین مرزا کے پاس بھی ہم تو اسی لیے گئے تھے، نیک نیتی کے ساتھ گئے تھے کہ بھائی آپ یہی کہتے ہیں نا کہ لوگ بس اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمارے پہ تنقیدیں کرتے ہیں. ہم تو آپ کے گھر آ گئے، ہم تو صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار اس کے پیچھے اصل میں سین کیا ہے.
تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی آسان ہو جاتی ہے گفتگو کرنا. کیونکہ کبھی کبھی اب ہم کچھ میں نے ابھی پہلے میں ایسا نہیں تھا، لیکن ابھی کچھ حنفی علماء سے یا کچھ ایسے علماء سے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو اب پہلے مجھے اتنی جھجک ہو رہی ہوتی تھی، ہائے اگر میں نے یہ جملہ بول دیا یا میں نے یہ لفظ بول دیا نا، رفع دین بول دیا یا اونچی امین کا کچھ کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اگلی دفعہ بیٹھیں گے نہیں. لیکن 2-3 مجلس میں چاکا اتر جاتا ہے، پھر اتنی کھل کے گفتگو ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ بھی اتنی کھل کے گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ محبت بھی رہتی ہے، وہ پیار بھی رہتا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر جامعہ نعیمیہ کے بعد کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہم نے ایک وزٹ کیا جامعہ ابی بکر کا، یہ حدیث کا مشہور مدرسہ، مشہور مدرسہ. اچھا، یہ خیر شاید کافی لوگوں کو معلوم نہ ہو، یہ جامعہ نعیمیہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ ہے. کچھ لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے، اچھا وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہیں؟ وہ آپ سمجھ رہے تھے صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب. میں نے کہا وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے. جی. تو اناف میں تو یہ ایک بڑا مدرسہ تھا جس کو ہم نے وزٹ کر لیا، بریلوی اسکول آف تھاٹ میں. ادھر سے دیوبند کے نے جو مدرسے وزٹ کیے ان میں سے ایک جامعہ الرشید، جامعہ رشید. پھر اہل حدیث کے جو مدرسے وزٹ کیے ان میں جامعہ دراسات تھا، اور دوسرا جامعہ ابی بکر تھا. جامعہ ابی بکر بہت پرانا ہے، اس کی بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 19 صدی کا اس کی کوئی تاریخ، سلفیہ کی طرح، جیسے سلفیہ فیصل آباد سلفیہ کی طرح. بلکہ وہاں پہ جو تھے ابھی وہ بیسیکلی تو اس کے جو سرپرستوں میں سے تھے پروفیسر جو ہے وہ ظفر صاحب، وہ صوفی محمد ان کے وہ ان میں سے تھے. اچھا، فالورز میں سے تھے رحمہ اللہ. ابھی ان کے بیٹے ہیں ضیاء الرحمان مدنی صاحب. اچھا. تو ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ہم نے انٹرویو بھی لیا. تو جامعہ ابی بکر کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ سارے بڑے شیوخ یہاں پہ پڑھاتے تھے. اچھا. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہو گئے، اور ارشاد اللہ قصری صاحب ہو گئے، اور حافظ شریف صاحب ہو گئے، یعنی کہ جو ہمارے ٹاپ 10 میں صاحب ہو گئے. تو یہ سارے لوگ یہاں پہ پڑھاتے تھے. ایک وہ بھی وقت تھا. تو خیر بہرحال پھر مختلف ادوار آئے نشیب و فریز کے جامعہ کے اوپر، لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی جامعہ کی خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ عربی زبان کو تدریس کا ذریعہ اور میڈیم بنایا. میرا تعارف ہی جامعہ ابو بکر کے اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا گفتگو تقریباً ساری کی ساری عربی میں کرتے ہیں. بلکہ ہم جیسے ہی گیٹ سے داخل ہوئے تو وہ بچے عربی میں گفتگو کر رہے تھے. بڑی بات ہے یہ. اچھا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا، بلکہ ہمارے ایک دوست ہے کراچی سے، وہ کبھی کبھی ادھر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو مصر سے اور ادھر سے نا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان کو وہ بلواتے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی آپ نے ترجمہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ صرف ان کے ساتھ عربی میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اردو میں کر رہے ہیں. تو اسی لیے جامعہ ابو بکر کا میرے نزدیک تعارف ہے، کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹوٹل تقریباً عربک میں گفتگو کرتے ہیں. ایون استاد بھی آپس میں کوشش کرتے ہیں ہم کبھی کبھی تھوڑی دیر بیٹھا کریں اور عربی میں نہ تھوڑے سے مناظرے یا اس طرح بحث یا گفتگو کیا کریں تاکہ اس پہ پختہ ہو جائے. یہ بڑی یونیکنیس ہے ویسے. بہرحال وہ شیخ ضیاء الرحمان مدنی صاحب نے جامعہ کا تعارف بھی کروایا، پھر وزٹ بھی کروایا. ماشاءاللہ بڑی محبت سے شفقت سے ملے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا کافی جو ہے وہ کامیاب رہا، کافی کامیاب رہا. اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے کچھ پروجیکٹس کا بھی تعارف کروایا، وہ ان کے انٹرویو میں آ گیا. اچھا، آ رہا ہے وہ بھی جامعہ کے تحت جو چل رہے ہیں. جی. پھر جو ایک بڑا ادارہ ہم نے وزٹ کیا وہ جامعہ دارالعلوم کراچی تھا. اچھا. تو وہاں مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کیونکہ ایک تو ان کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، آپ کے بھی علم بھی ہوگا 2-3 مرتبہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا. تو اس وجہ سے وہ بہرحال میل ملاقات میں یہ ساری رکاوٹیں بہرحال میٹر کرتی جی جی. لیکن کسی طرح سے ان سے ملاقات ہو گئی. تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی شفقت سے پیش آئے. بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا ادارہ ہے. تقریباً میرے خیال میں ہوگا کوئی 72 ایکڑ یا آپ کہہ لیں 550 کنال. وہ جو ہے نا وہ پورا ایک شہر ہے. 550 کنال. تو اس میں ہمارے عام طور پہ یونیورسٹی کا سائز کیا ہوتا ہے 200 کنال. یونیورسٹی کا عام طور پہ سائز جو ایچ ای سی نے میرے خیال میں جی کیا ہوا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے یونیورسٹی. جامعہ ویسے عربی میں یونیورسٹی کو ہی کہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہاں ان کا اسکول بھی ہے، وہاں ان کا اندر بچیوں کا مدرسہ بھی ہے اور لڑکوں کا مدرسہ بھی ہے. تو حفظ کا بھی ہے، شعبہ ہے. تو مسجد ہے، دارالفتاح ہے، کافی سارے سیکشنز ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا تھا وہاں پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دوست جو تخصص میں تھے راشد صاحب،
تو وہ بتا رہے کوئی تقریباً 10,000 کے قریب ہیں اسٹوڈنٹس یہاں پہ. ماشاء بہرحال اچھا ہے. پھر ان کے تحت مزید آگے اور بھی کام کر رہے ہیں, ان کے سسٹمز ہیں اسکول کے. اور اچھا وہاں پہ یہ بڑا ہے کہ جو جامعات ہیں بڑی بڑی, وہ نیچے اسکول سسٹمز کی انہوں نے چینز چلائی ہیں. اچھا بہتر رشید نے بھی. اور جامعات کے علاوہ ان کا پورا باقاعدہ, جیسے آپ کے ہاں LGSB کا ہاں ہوتا ہے, بالکل اس طرح ان کے ہاں جیسے یہاں پہ سپیریئر ہے, سپیریئر کے نیچے لائٹ چل رہا ہے, اور پنجاب ہے, پنجاب کے نیچے پنجاب اسکول چل رہا وہاں ہے. جامعات جو ہے نا وہ نیچے پورے اسلامک اسکولز کی انہوں نے ایک چین چلائی ہوتی ہے, اور اس میں پورا پروفیشنل انداز میں وہی فیس کا لیول اور پڑھائی کا وہی معیار. یہ بڑا اچھا ہے, بڑی بات. کیونکہ وہاں کاروباری طبقہ ہے, اور کاروباری طبقے میں جیسے تبلیغ والے ہیں, پھر دیوبند حلقہ ہے, پھر اور حلقے ہیں اناف کا, اہل الحدیث کا. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا اثر ہے لوگوں میں نا, دین کی طرف رجحان ہے. جی کراچی میں اوور آل دین کی طرف رجحان زیادہ ہے. اچھا دین کی طرف لوگوں کا اوور آل رجحان زیادہ ہے, مطلب جو میری آبزرویشن ہے. تو وہ پھر لوگوں کو ظاہر بات ہے اسلامک اسکولنگ چاہیے ہوتی ہے. کراچی ہے بھی بڑا, بہت بڑا ہے, 8 اسٹیشن لگتے ہیں. ہاں بہت آبادی ہے اس کی, تو اس لیے وہاں بندہ کھپ جاتا ہے. تو دارالعلوم کراچی میں ہماری کوئی 10 منٹ ہی ملاقات رہی ہوگی, کیونکہ ان کی مصروفیات بھی جیسی ان کی شخصیت ہے, مصروفیات ان کی جس طرح. کیسی ملاقات رہی, مطلب ان کا تاثر کیسا, سب سے پہلے کہ فرسٹ امپریشن کیسا رہا؟ اللہ کا شکر ہے اچھا رہا. ویسے وہ مجھے حیرت ہوئی, میں نے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بات کی کہ آپ سے بہت عرصہ پہلے جب میں قرآن اکیڈمی میں تھا تو فکر غامدی پہ گفتگو ہوئی تھی. کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے, ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب ہے, انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا. تو تقی صاحب سے بھی خیر آخر میں گفتگو ہوئی, تو مجھے کہنے لگے آپ وہ حافظ زبیر تو نہیں ہیں جنہوں نے وہ فلاں کتاب لکھی تکفیر خروج کی؟ تو میں نے کہا کہ میں وہی ہوں. یار بڑی اچھی کتاب ہے, اور میں نے تو کافی لوگوں کی آپ کتاب آپ کی جو ہے کافی لوگوں کو ریکمینڈ کی ہے کہ اس کو پڑھیں. لیکن خیر جب وہ کتاب میں نے ان کو بھیجی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا, اور باقاعدہ فون کر, بڑی بات ہے, ان کو یاد ہے. ہاں ان کو یاد ہے, بڑی بات ہے. تو پھر کہنے لگے اور بھی کوئی کتابیں لکھی ہیں, تو میں نے کہا جی خیر کہہ رہے ہیں یار بہت اچھا کام ہے. تو انہوں نے یہ نصیحت کی. ہم اصل میں جب بھی جاتے تھے علماء سے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, ہم کوئی کام کرنا جو چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی گائیڈ کرنا چاہیے, ڈائریکشن دینا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اجماعی امور پہ بات کریں, اور جو متفق علیہ ہیں, اختلافی مسائل میں پڑھیں گے تو الجھ جائیں گے, پھر امت کے لیول پہ کام نہیں ہوگا. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس پہ زور دیا تھا کہ ڈرگس منشیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بے حیائی پہ اور الحاد پہ. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ زور دیا, بلکہ وہ کہنے لگے کہ جب آپ اس پہ ایک سیریز شروع کریں الحاد پہ تو اس کی پہلی ریکارڈنگ مجھ سے لے لیں ہم. تو انشاءاللہ سے ہم اس پہ جب پھر شروع کریں گے تو انشاءاللہ سے, ویسے تو ہم نے آپ کے ساتھ بھی کی تھی جی 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 بالکل, لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ اس کا لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ اچھی کوالٹی اپ گریڈ ہونا چاہیے, اپ گریڈ ہونا چاہیے. بھی کوئی نیا کانٹینٹ بھی اس میں آنا چاہیے. جی بالکل تو بالکل, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. بالکل بالکل. مفتی منیب صاحب نے پھر کیا, انہوں نے بھی کوئی آپ کو سجیشن دی یا کوئی کام کرنے کے حوالے سے؟ وہ بھی اصل میں یہی کہہ رہے تھے کہ اتفاقی باتوں کے اوپر, ہاں اتفاقی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کریں, مطلب زور زیادہ دینا چاہیے, باتوں کا خلاصہ زیادہ تر یہ. تو اس کے بعد پھر جامعہ دارالعلوم کے بعد یہ تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے تھے جن کا ہم نے وزٹ کیا. اس کے علاوہ کچھ بڑے اداروں کا وزٹ ہم نے کرنا تھا, لیکن کراچی میں بارش کی وجہ سے نا وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں تو بارش ہو جائے تو ادارے بند نہیں ہوتے, لیکن کراچی میں لوگ نہیں جاتے تھے, آفسوں میں نہیں جاتے, اداروں میں نہیں جاتے, کیونکہ بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے آپ پھنس جائیں نا تو پھر آپ 2 گھنٹے بندہ پھنسا رہتا ہے. 2 نہیں, یہ تو آدھا دن کہنا چاہیے. اچھا, لوگ نہیں جاتے. یہ ایک چیز مجھے بڑی عجیب لگی, لیکن لوگوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ, یہ نارمل ہو گیا. تو وہ پھر بارش ہوئی تھی اس دن, تو ہم نے قرآن اکیڈمی جانا تھا ڈیفینس جو کی ہے سی وی یو پہ, تو تنظیم اسلامی کی, تنظیم اسلامی کی, وہاں ان کا جو 1 ایئر کورس ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے لیکچر کا اہتمام بھی کیا تھا کہ آپ علم اور علماء کی فضیلت اور اہمیت پہ آپ ایک لیکچر دیں یہاں, لیکن وہ نہیں ہو پایا تھا بارش کی وجہ سے نہیں جا پایا. اچھا, اور ان کی کلاس بھی آف ہو گئی تھی. دوسرا ہمارا تھا یہاں پہ جامعہ ستاریہ ایک ہے غربائے اہل حدیث کا. اچھا, مطلب اہل حدیث جو ہے نا وہ مختلف جماعتوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا, رابطہ ہو گیا تھا اور وہ بھی
چاہ رہے تھے کہ جی آپ آ جائیں، لیکن ٹائم کی کوئی سیٹنگ نہیں ہو پائی، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ وزٹ میں اس کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اہل الحدیث کا ہے المدینہ ریسرچ سینٹر کے نام سے، خاص طور پہ اسلامک اکنامکس کے حوالے سے ان کا ماشاءاللہ سے کام ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارا تھا رابطہ تھا، ہم نے جانا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے انہوں نے کہا بھائی پانی کافی کھڑا ہو گیا ادارے کے ارد گرد، تو مشکل ہو گیا، آپ کو دقت ہوگی۔ یعنی کہ کافی زیادہ پروگرام آپ کے پوسٹ پون ہوئے بارش کی ایشو کی وجہ سے۔ ایک کچھ جدید اداروں میں جانا ہوا، جیسے بروج کے نام سے، اچھا ہاں، بروج انسٹیٹیوٹ ہے، بروج انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے المدرار ہیں کام کر رہے ہیں، عاطف بھائی ہیں، جی جی عاطف بھائی سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا تھا، لیکن عاطف بھائی ان دنوں میں پنجاب میں آئے گئے تھے، ہاں بالکل دورے پہ تھے، بالکل۔ تو وہ کہتے یار وہاں اگر میں ہوتا تو ملاقات ہو جاتی، تو خیر اب ہم ان کا یہاں پہ لاہور میں کسی وقت میں انٹرویو کر لیں گے بیٹھک کے لیے، لیکن وہاں بروج میں جانا ہوا، وہاں ہمارے طاہا بھائی تھے، حنین بھائی تھے، تو ایک تیسرے بھی ان کے دوست ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن وہ ملاقات میں نہیں تھے، تو ان سے ملاقات رہی، ماشاءاللہ بہت ویلکمنگ تھے اور بہت محنت سے وہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی جو گریجویٹس ہیں، جیسے ہم نے یہاں درس نظامی شروع جی کیا جی تو اسی طرح سے وہ درس نظامی جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے میں درس نظامی اور ٹھوس بنیادوں پر بتا رہے تھے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، بالکل ان کے ساتھ ہی تھا، وہ ہماری سرپرستی کرتے جی ہیں، جی تو ایسے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے بھی ہمارا رابطے میں تھے، ان سے بھی ملاقات ہو، لیکن وہ اندرون سندھ کے دورے پہ، ہاں بالکل، مہد السلفی کے نام سے ان کا ادارہ ہے، اور خلیل الرحمان صاحب، بلکہ قاری خلیل الرحمان صاحب سے اچھا بھی رابطہ تھا، خبیر بھائی کا مسلسل رابطے میں تھے، تو لیکن ان کی کوئی نجی مصروفیات تھی کوئی گھر کی، اس وجہ سے ملاقات، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کافی بڑی شخصیات ہیں جن سے ملنا چاہیے، ہاں ان سے ملنا چاہیے، جانا چاہیے، تو بروج والے ماشاءاللہ سے اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کا میرے خیال میں اچھا ادارہ ہے، آن لائن بھی وہ درس نظامی کروا رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ ایک رول ماڈل کے نام سے ادارہ تھا، سلمان صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، یہ تو بروج مہد السلفی کے تحت تھا، عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، اور وہ جامعہ ابی بکر کے تحت تھا رول ماڈل، وہ بھی جدید ادارہ تھا، اور وہ ورکشاپس وغیرہ بھی کرواتے ہیں، جدید لوگوں میں وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو کراچی میں ایسا ٹرینڈ ہے۔ پھر ہمارے جو ایک میزبان تھے جنہوں نے ماشاءاللہ سے، بلکہ آپ تو ان کو جانتے ہوں گے، کاشف نسیم دلکشا صاحب ہیں، آذان کے نام سے ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ ماشاءاللہ وہاں ورکشاپس ان کی اپنی بھی تھیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بڑا لگے رہے، رابطہ بڑا کروایا انہوں نے، اور نعمان کے ساتھ ویسے ان کی پیری مریدی کا تعلق بھی ہے، لیکن اس پیری مریدی میں پتہ نہیں چلتا پیر کون ہے مرید کون ہے، ماشاءاللہ۔ خیر بہرحال انہوں نے دعوت بھی کی، بڑی پرتکلف دعوت تھی، اور ماشاءاللہ سے بہت ساتھ دیا۔ تو ایک اور ادارہ تھا، ادارہ فروغ قرآن و سنت کے نام سے، اچھا، تو وہاں پہ بھی جانا ہوا، تو یہ کن کا تھا؟ وہ عامر نجیب صاحب، اچھا، عامر نجیب اہل صاحب حدیث، اہل الحدیث تھے، تو ادارہ کو وہ بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، ڈیڈیکیٹڈ تھے اور محنتی تھے، اصل بات یہی ہوتی ہے، آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ ان وسائل میں کام کر اپنا بیسٹ دیتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ اتنے وسائل ہوں گے تو کام ہوگا، کام ہوگا یا ہم کام کریں گے، بالکل، لیکن بہرحال وہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جسے کہتے ہیں نا سوچ اور فکر والے آدمی تھے، تو وہاں ان کے ساتھ بھی اچھی جو ہے وہ نشست وغیرہ رہی۔ ہاں ایک اور ادارہ، بڑا ادارہ جو ہم نے وزٹ کیا، وہ اس کا حوالہ تو رہ گیا، جامعہ بیت السلام، ہاں بالکل، وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بیت السلام جو ہے اس کی ایک شاخ تلہ گنگ میں بھی ہے، تو مفتی عبدالستار صاحب جو ہے نا وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کی بھی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، کوئی 10 سال، ہاں بالکل ریسنٹ ہے، ریسنٹلی، اور زیادہ یہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ جب ان کے تلہ گنگ کے روبوٹکس والے میں کامیاب ہوئے، وغیرہ بنائے، یعنی کہ یونیورسٹی سے آگے مدرسہ نکل گیا، ہاں جی کی میں کوئی کمپٹیشن ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ون کیا، باقاعدہ میڈیا وغیرہ گیا وہاں پہ، اس نے بہت زیادہ اس کو فیمس کیا، اور بلکہ لمز کے وہاں پہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، مطلب اچھی خاصی ہائی فائی ان کی سیلریز انہوں نے رکھی ہیں، لاکھ روپے سیلریز ہیں ماشاءاللہ ان کی ٹیچرز کی، تو ہمارے بھی دوست اب آپ اسپیشلی اسی لیے وزٹ کرنے گئے تھے، تو تلہ گنگ والا جو ہے، تلہ گنگ والا تو بہت کمال کی عمارت، اور جو تقریباً جتنے لوگ ہیں نا ان کی 80+ انہوں نے پیکیجز رکھے ہوئے، اور وہ ہائی فائی یونیورسٹی سے بھی تھے لیکن ساتھ میں وہ عالم بھی تھے، علماء بھی تھے ماشاءاللہ۔ پھر ان کا بیت السلام کا کیونکہ آن لائن بہت زیادہ، کیونکہ ترکی کے ساتھ بھی ان کے کولیبریشن بڑی کمال ہے، اور انہوں نے صرف آئی تھنک اس میں
اپنا کورونا کے اندر جو ان کا ہوا ہے، اتنی زبردست قسم کی انہوں نے راشن کی کمپین چلائی ہے. خدمت خلق کا ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. کافی کام ہے ان کا خدمت خلق کا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی کافی بڑا ادارہ ہے. یہ بھی تقریباً کوئی جامعہ دارالعلوم کے سائز کا تھا، یعنی 550 کنال کا. لیکن یہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم تو مین کراچی میں آ گیا نا، وہ انڈسٹریل ایریا کورنگی جو ہے یہ شہر سے کافی باہر تھا. اچھا ہٹ کے تھا. اچھا. اور اس کا ایک پازیٹیو اثر بھی ہے. بالکل آپ کہہ لیں کہ ہاں بالکل فطرت کے قریب بندہ رہتا ہے، پرسکون ماحول میں ہے. تو شروع میں ان کا یہ ذہن یہ تھا کہ یہاں پہ یونیورسٹیز بننی ہے نا. اوکے. لیکن بعد میں وہ یونیورسٹی اس لائن میں بنی نہیں. تو ہم نے یہاں ایک مسجد بنا دی، تو ہم نے کہا ایک ہاسٹل بنا دیں گے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں یہاں پہ ادارہ کھڑا ہو گیا. تو وہ جامعہ فاروقیہ سے جو ہے وہ فارغ التحصیل تھے مفتی عبدالستار صاحب، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. یہ حنفی المسلک ہے؟ ہاں حنفی المسلک، دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے. تو ماشاءاللہ وہاں او لیول اے لیول کے بچے بھی پڑھ رہے تھے. بالکل کلاسز میں گئے. انہوں نے کہا ان سے آپ انگریزی میں کنورسیشن کریں. تو ہم لوگوں نے کی اور ماشاءاللہ سے وہ جواب دے رہے تھے. پھر ہم سے سوال کر رہے تھے. وہ سارے کانفیڈنس تھا بچوں میں، اور وہی سفید لباس اور سارے بچے نیچے بیٹھے ہوئے پگڑیاں پہنی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جدت بھی رکھتے ہیں. اور بالکل ایسی جیسے کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہے. ہاں ایسی مطلب بلڈنگ اسی طرح سے کئی منزلہ بلڈنگز ہیں. اور بالکل 550 کنال مطلب ایک بات ہوتی ہے. تو کافی زیادہ اس میں کنسٹرکٹڈ ایریا تھا. تو یہ تھا ماشاءاللہ. انہوں نے بھی پرتکلف دعوت کی اور بہت اچھا رہا. بلکہ ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم ایسا کوئی ادارہ بنانا چاہیں تو آپ اس میں کیا کوآپریٹ کر سکتے ہیں، مطلب فائنینشلی کے علاوہ. تو انہوں نے کہا کسی قسم کا آپ کو کوآپریشن چاہیے. آپ ایسا کریں کہ ہمارے ادارے میں آئیں، 3 دن رہیں، پورا نظام دیکھیں اور پھر اس کو جا کے کاپی کریں. کیا بات. تو بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. تلہ گنگ کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں وہ ہوتے ہیں 3 دن ہوتے ہیں. تلہ گنگ میں نے بتایا کہ میں بھی اسی سائڈ سے ہوں. ہمارا بھی تلہ گنگ سے آگے پنڈی گیب ہے. تو یہ تلہ گنگ کی ہیں بیسیکلی. انہوں نے وہاں پہ ادارہ بنایا. اچھا وہ خود بھی ادھر سے ہیں؟ خود تلہ گنگ کے ہیں. اچھا. دوسرا آپ کی بولی بھی بولتے تھے؟ آبائی علاقے میں. آپ کی بولی بھی تھے کہ نہیں میں بچپن سے کراچی آ گیا، میں اپنے علاقے میں. اچھا اچھا. تو وہاں اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کسی وقت جائیں گے وہاں کوئی 3 دن گزاریں گے. بڑی بات. لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل میں ویرائٹی ہے ہمارے ہاں نا. جو لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ جی ایک ہی طریقے سے کام کرنا چاہیے، آپ کہیں بھائی وہ بھی ایک طریقہ ہے، قدیم طریقہ بھی ایک طریقہ ہے. اس طرح بھی کچھ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ طریقے یہ بھی ہیں ایسے. تو جو جس طرح سے جس انداز میں کام کر رہے ہیں نا ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے یہ بات سمجھ میں بالکل. اور ہمیں یا آپ کو جس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے بھائی اس طرح سے زیادہ نتائج اچھے نکلیں گے تو ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں، دوسرے اس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہم تو ان کے پاس گئے ہیں بھائی آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل. ہمیں اب اس سے بالا تر ہو جانا چاہیے. تنقیدیں یہی طریقہ ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیں نا، ایک صاحب نے مجھے ایک آرٹیکل بھیجا چند دن پہلے. جی. اس آرٹیکل ایک مدرسے کے بچے نے شاید وہ آرٹیکل لکھا کہ جی یہ جو لوگ آن لائن درس نظامی کروا رہے ہیں یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. علم کی قدر ہونی چاہیے. پرانے وقتوں میں علماء علم کے لیے سفر کرتے تھے، اب یہ لوگوں کو کی گود میں علم رکھ رہے ہیں، علم کی قدر ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ ایک سوچنے کا انداز ہے. اب ہم اس سے اوپر ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے. مطلب ہم نے اتنی سپیس پیدا کر لی ہے جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی فکر کسی کے اوپر لادنی نہیں ہے. وہ جس طرح سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور انسان کی سوچ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی 40s میں جا کے انسان بہت چینج ہوتا ہے. ہاں بالکل میچورٹی آ جاتی ہے. جو 18 20 25 سال 30 سال کی عمر میں انسان کے خیالات ہوتے ہیں نا 40 میں جا کے بالکل چینج ہو چکے ہوتے ہیں. بلکہ میں تھوڑے دن پہلے ایک سائیکالوجسٹ کی بات سن رہا تھا، یہ ڈفرینٹ تھی. انہوں نے کہا 17 18 16 to 25 ہے نا یہ ٹیمپریری پیریڈ ہوتا ہے. تو اس تھاٹ کے اوپر نا اتنا زیادہ آپ کٹر نہ ہوا کرو. آپ کی تھاٹ میں لازماً تبدیلی آنی ہے، اس میں لازماً ارتقا ہوتا ہے. وہ کٹر ہو بھی جائے مسئلے اس سے جو آگے بیٹھا ہے نا جو 40 میں پہنچا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ یار اس نے ہو جانا ہے، سب اسی پروسیس سے ہو کے آئے ہو جانا ہے. یہ ایسی خامخواہ جیسے اب دیکھیں نا شادی سے پہلے بہت سے نوجوان بڑھ کے مارتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بیوی کو ٹھیک کر دوں گا، میں 4 شادیاں کروں گا. تو وہ جو جن کی شادی ہوئی تھی وہ ہنستے ہیں پھر ایسے ہنستے ہیں مسکرا رہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان دوست ہیں یہ ساری جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے. ہم خود اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو سپیس دیتے ہیں کہ جس ایج میں وہ ہیں اس ایج میں وہ یہ بات کر سکتے ہیں. اچھا ہے آہستہ آہستہ.
تبدیلی آتی جائے گی. تو بہرحال جامعہ بیت السلام میں جا کے یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا, اور میرے خیال میں یہ کام ہونا چاہیے, یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. اور انہوں نے اس کے اندر مدرسہ بھی ہے اور جدید اسکول بھی ہے. ہاں بالکل, دونوں ایک ہی جگہ. تو وہ مدرسہ اپنا بالکل ٹھیٹ انداز میں مدرسہ کروا رہے ہیں. ہاں درس نظام جیسے وہ قدیمی طریقہ ہے, بالکل ایسے. پھر وہ بھی روٹ لیول پہ جا کے بہت کام کر رہے ہیں. اندرون سندھ میں بتا رہے تھے ان کی کوئی 110-20 کے قریب مدارس ہیں جو ذیلی ہیں. ان کو انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک سافٹ ویئر بنا کے کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی تو ان کے پاس آ جاتی تھی. پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کام کر رہا تھا. پھر وہ مجلے نکال رہے تھے اردو میں, عربی میں, انگریزی میں, بچوں کی لکھنے کی مشق ہو. تو یہ اچھا ہے ماشاء اللہ سے, بچوں کی تربیت کرنا, کریٹو ورک کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بچوں کی تحریریں ہم نے دیکھی, بڑا کام تھا. تو یہ ایسی ہے نا کہ جیسے آپ لیڈرشپ دے رہے ہیں, جی جی لیڈرس دے رہے ہیں. جی بالکل. تو کام کرنا چاہیے, تجربے کر کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی اسکول جو ہے نا شیخ, مدرسہ جو ہے وہ صرف ایک تھیوریٹیکل جگہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک پریکٹیکل جگہ بھی ہونی چاہیے. تو ایک لیبارٹری بھی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ یار اگر ہم میدان میں جائیں گے پہلی دفعہ تو ایک دم سے چٹکا اگر لگ گیا, ایک دم سے اگر کوئی آگے سے آبسٹیکل آ گیا تو وہ بندے ادھر ہی گر جائیں گے. تو پہلے ہی یونیورسٹی کے اندر ہی ان کے لیے ایسے ڈپارٹمنٹس پیدا کر دو کہ یہیں سے وہ کام کرنا شروع کر دیں. جب میدان میں جائیں تو پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بیت السلام کے بعد پھر بہرحال یہ تو خیر کراچی ہو گیا, بڑے بڑے ادارے ہوئے. پھر ماشاءاللہ دعوتیں بھی کافی لوگوں نے رکھی ہوئی تھی جاتی ہے ہمارے, کیونکہ نعمان بھائی کا اپنا کیمیکل کا بزنس ہے, ان کے وہاں پارٹنرز ہیں کافی, یہ کراچی آتے جاتے رہتے ہیں ہر 1-2 ماہ بعد. تو پھر جو ہے نا وہاں پہ جاتی ہے. ہمارے فہد بھائی تھے, ان سے ماشاءاللہ سے کھلانے پلانے میں کراچی والے ماشاءاللہ. نعمان بھائی خود بھی ایسے ہی ہے نا ماشاءاللہ, وہ خود بھی ماشاءاللہ سے اچھی, تو ان کی پھر دوستی بھی پھر ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. سلمان بھائی نے دعوت کی. اور اسی طرح ہمارے ایک دوست جو, بلکہ اصل میں تو وہ نعمان بھائی کے دوست تھے, اب ہمارے بھی بن گئے, طلحہ بھائی. اچھا ماشاءاللہ وہ بہت لگے رہے. انہوں نے ایئرپورٹ سے ہمیں ریسیو کیا اور پھر پورا ہفتہ ساتھ ہر وقت ان کی گاڑی ماشاءاللہ تیار رہتی تھی, اور وہ ہوٹل میں ہمارے بڑی بات ہے یار, ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. آج کے دور میں ایسا یقین نہیں آتا بندے کو, لیکن الحمدللہ ایسے لوگ ہیں. اور وہ ہمیں, آپ یوں سمجھیں کہ کراچی سے جو موٹر وے آتی ہے نا حیدرآباد کی طرف, وہاں چھوڑنے آئے, باقاعدہ واپسی تک چھوڑنے آئے. اور ساتھ میں ان کے ایک اور گاڑی تھی, ہماری گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے. واپسی بائی روڈ ہے آپ؟ ہاں واپسی ہم نے بائی روڈ کی. جاتے ہی ہم بائی ایئر گئے تھے, واپسی ہم بائی روڈ اس لیے گئے کہ ہم نے کہا کہ راستے میں وہ جو صادقہ آباد میں مدرسہ ہے جی ثناء اللہ زاہدی صاحب کا, وہ ہم وزٹ کر لیں. اچھا, واپسی بھی پھر آپ نے آخری وہ اسٹیشن لیا. اور دوسرا ہمیں یہ بھی تھا کہ یہ بھی ایک ایکسپیرینس کر لیں بائی روڈ کا. ہاں پتہ چل جائے کتنے گھنٹے لگے پھر واپسی. تو خیر ٹائم زیادہ لگ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھر سے تو آگے لاہور تک موٹر وے ہے. ہاں بالکل ہے, یہ بہت پرسکون ہے. وہ تو پھر موٹر وے ہی ہے. بہت پرسکون سفر ہے, اور اس میں نہیں پتہ چلا سفر کا, نہیں پتہ, تھکاوٹ نہیں ہوئی زیادہ. لیکن پیچھے سے جب آپ آتے ہیں نا, اچھا سکھر سے لاہور میرے خیال میں کوئی ہوگا 700 کلومیٹر ہوگا, اور یہ تقریباً مڈ بن جاتا ہے. جی جی. اور کراچی سے سکھر تقریباً 500 کلومیٹر ہوگا, کل 1200 کلومیٹر ہے تقریباً. تو کراچی سے سکھر تک یہ جو روڈ ہے نا, حیدرآباد تک پھر کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم موٹر وے نہیں کہہ سکتے, اگرچہ وہ اپنی مقامی زبان میں موٹر وے کہتے ہیں, لیکن اس میں موٹر وے والی چیز کوئی نہیں. وہ جی ٹی روڈ ٹائپ ہے. ہاں لیکن روڈ اچھا ہے, لیکن وہاں جس طرح سے کٹ مار رہے ہوتے ہیں, عجیب بات. تو اپنی کنوینس پہ آپ آئے تھے کوئی یہاں سے, تو آپ نہیں باہر گئے تھے؟ اصل میں 4 لوگوں کا جو ہے نا وہ عملہ اور بھی تھا نا, خبیب بھائی کے ساتھ. اچھا وہ ادھر سے کیمرہ مین وغیرہ. اچھا وہ ادھر سے گاڑی پہ گئے تھے؟ وہ ادھر سے خبیب بھائی کی گاڑی لے کے گئے. اچھا. واپسی میں ان کو جو ہے وہ ٹرین کا ٹکٹ کروا دیا, آپ اس گاڑی پہ, اور وہ گاڑی خبیب بھائی کی سٹی تھی. ٹھیک, جی جی بالکل بالکل. اچھا اچھا. تو خیر وہ ہم حیدرآباد سے پھر جو ہے نا سکھر آئے. اچھا. تو سکھر میں جو ہے وہ کھانا وغیرہ, لیکن ایک بات ہے ویسے کھانے کے بارے میں نا, ٹیسٹ لاہور والوں کا زیادہ ہے. میں تو یہی کہوں گا, یا ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جس شہر میں رہتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے. لیکن وہاں ہم نے کافی مطلب اچھے ٹرائی کی ہیں چیزیں, اچھے کھانے کھائے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لاہور کا کھانا آپشن یہاں بہت اچھی. لاہور اور گجرا والا تو مشہور ہے پھر کھانا میں. گجرا والا کا خیر میں نے نہیں ٹرائی کیا. نہیں مشہور ہے, کیسے ویسے مشہور ہے ویسے. اچھا. واپسی میں سکھر میں ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا. اچھا. اس کا نام تھا سندڑی ہوٹل. اچھا. تو وہ ذرا روڈ سے 11 کلومیٹر اندر کے تھا. اچھا. تو نعمان نے کہا کہ نہیں کھانا وہاں سے کھانا ہے. اچھا. ایک دوست سے بھی ملاقات ہو جائے گی, تو وہاں کھانا کھانے کے لیے گئے. تو بہرحال
کھانا ان کا اچھا تھا، خاص طور پہ ان کی جو مکھنی دال تھی وہ بہت مزے کی. اچھا یا تو یہ تھا کہ ہفتہ بھر ہم چکن کھاتے رہے، اچھا لیکن وہ ہم نے ٹکا کے کھائی، اچھا بہت اچھی تھی. کڑھائی ان کی نارمل تھی، اور سب سے اسپیشل جو ان کی چیز تھی وہ چائے تھی. ہاں آپ تو ویسے بھی چائے کے شوقین. اور یقین میں نے وہاں پہ یہ بات کی اور باقی لوگوں نے بھی ایگری کیا کہ یہ 11 کلومیٹر روڈ سے اتر کے جانا اور واپس 11 کلومیٹر آنا، یہ 22 کلومیٹر سفر اگر کوئی ان کی چائے پینے کے لیے جاتا ہے نا، یہ رائگانی ہے. یہ رائے گان ہے، کیا بات، صرف چائے پینے کا. کمال. ویسی چائے اس سے پہلے کبھی پی نہیں، حالانکہ میں خود چائے کا بہت شوقین ہوں اور بہت مطلب گھر والے بھی کہتے ہیں اچھی چائے بنا لیتے ہو، اور لیکن وہ اچھی تھوڑا چائے کی تلاش میں بھی رہتے ہیں ہم. وہ لیکن لیول اوپر ہی تھا. اس سے ہم نے پوچھا بھی پھر کہ کیا پٹھان تو نہیں تھا وہ؟ پٹھان سندھی تھے وہ. اچھا تو ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ یار کیا آپ سین چائے کیا؟ میں کیا، بلکہ وہ ہم تبصرہ ہی کر رہے تھے، کوئی افیون تو نہیں ڈالتے وہ تو ایک مزاح میں تبصرہ تھا. تو وہ ہم نے ایک کا پیا، پھر ہم نے کہا یار دوسرا بھی لے آؤ، تیسرا بھی پینے کو دل تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک تو دودھ خالص ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، دوسرا اس میں ہم کچھ چیزیں ڈالتے ہیں، جیسے ہم چینی اور گڑ کا ایک خاص امتزاج ہے ہمارا. اچھا پیور چینی نہیں، پیور گڑ نہیں، مکس ہے. مکس کر کے کچھ نا انہوں نے کوئی نسخہ سا بنایا ہوا تھا باہر. وہ خبیب بھائی نے ان سے پوچھا تھا، ان کے ذہن میں ہوگا، ان سے پوچھ لیں گے. یہ اچھا رہا. پھر واپسی میں ایک اور جگہ پہ ہم نے کھانا کھایا یار، وہ تو ہمیں لگا کہ جیسے اللہ نے مہمان نوازی کروا دی. اچھا موٹر وے پہ ہم آ رہے تھے سکھر سے، جب ہم آگے چلے ہیں تو پہلے تو ہم صادق آباد میں رکے، وہاں شیخ صاحب کے جامعہ اسلامیہ کے نام سے مدرسہ ہے، تو رات ہم نے وہاں گزاری، تقریباً رات 2 بجے پہنچے تھے. اچھا تقریباً رات گزر ہی گئی تھی. وہ بھی ذرا جی ٹی اس سے موٹر وے سے ذرا اتر کے تھا، کافی اندر جا کے صادق آباد کا تحصیل تھی. ماشاءاللہ وہاں پہ شیخ صاحب ملے، انہوں نے انٹرویو بھی دیا. پھر جب ملاقات ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نعت کے لیے اصول فقہ پہ پوری سیریز ریکارڈ کرواؤں گا. ماشاءاللہ. تو بڑے وہ ویلنگ تھے اس کے لیے، ماشاءاللہ بہت انہوں نے اپنی کتابیں بھی تحفے میں دی اور دعائیں بھی دی اور نصیحت وغیرہ. تو وہ جامعہ کے اندر ہی آپ کا بندوبست ہوا ٹھہرنے کا یا؟ جامعہ کے اندر. اچھا جامعہ کے اندر. اچھا ماشاءاللہ سے اصول فقہ میں کافی کام ہے ان کا. اچھا اور لغت میں، اچھا اصول لغت کے اندر اور اصول فقہ میں جی ان کا کافی کام ہے، اور کافی اللہ نے ان کو درک بھی دی ہے، کافی سوچ بوجھ دی ہے. لیکن چونکہ ایک ایسے علاقے میں، غیر آباد علاقے میں ہے، اچھا تو اسٹوڈنٹ زیادہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس اس طرح سے نہیں ہیں یا لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہے. اچھا خیر بہرحال ان کا انٹرویو بھی آ گیا، اس میں تفصیلی باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ سے آ جائیں گی. تو پھر جب ہم وہاں سے آگے چلے ہیں تو اتفاق سے جو ہے نا ہمارا ٹائر میں کوئی کیل پھنسا اور وہ نکل گیا، تو وہ بالکل فلیٹ ہو گیا. تو گاڑی سائڈ پہ لگائی تو وہ ٹائر تو ہم نے چینج کر لیا. تو یہ بیابان جگہ تھی کوئی؟ ہاں موٹر وے پہ ہی تھی نا، سکھر سے ہاں لاہور کی طرف آ رہے تھے. ابھی وہ زیادہ آئی تھنک وہ یہ جو اچھا وہ آباد نہیں ہے، آباد نہیں ہے، یہ قیام و تام وغیرہ بھی آباد نہیں ہے. قیام و تام میں آپ کو پیٹرول بھی کہیں کہیں ملتا ہاں ہے، ایسے ہی ایسے ہی. اور دوسرا کوئی ٹائر شاپ ہی نہیں کیونکہ میں نے ملتان والی لی ہوئی ہے نا، وہ بھی ایسی ہے، ادھر بھی زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹائر شاپ نہیں ملتی. تو یہ وہ ہیلپ لائن بھی نہیں آتی؟ تو ہیلپ لائن ہم نے ٹرائی نہیں کی. اچھا وہ آ جاتے ہیں؟ اچھا وہ آ جاتا ہے، وہ تو باقاعدہ گاڑی لے کے آتے ہیں. اچھا اچھا. تو خیر بہرحال ہم نے وہ ٹائر رکھا اور ہمیں یہ تھا کہ ہم اس کو پنکچر لگوائیں. ایک ٹائر شاپ، دوسری جو موٹر وے کے اوپر ہے کوئی ہے ہی نہیں، جو وہ ایریاز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں آرام کے لیے، آرام گاہ کے نام سے، یا ویسے انہوں نے جیسے ہمارے ہاں جو لاہور اسلام آباد والی ہے تو بہت آباد ہے، بہت چیز آباد، آپ کو مل بہت جاتی ہے. آباد، بہت ہاں آباد. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں پیٹرول کا بھی رسک نہ لیں اور ٹائر کا بھی رسک. ہاں پھر ہمیں موٹر وے سے جو ہے نا وہ اترنا پڑا. اب پھر وہ جگہ کا نام مجھے یاد نہیں رہ گیا، اس جگہ کا نام کیا تھا، خیر بہرحال کافی اترے جہاں ہم اترے ہیں اور پھر ہم آگے گئے ہیں اور وہاں ہم نے ٹائر والے کو دیا ٹائر جو ہے نا وہ اس کے لیے پنکچر لگانے کے لیے. تو ہم نے کہا یہاں ہم کھانا کھا لیں. تو کسی نے ہمیں بتایا کہ عمار ریسٹورنٹ ہے، ایک پولیس والے نے بتایا وہاں کھانا اچھا، اور اس کا کھانا واقعی بہت زبردست. اچھا اس کی مکھنی کڑھائی تھی اور اس کی بھی دال بہت اچھی بنی ہوئی تھی، اور چائے وائے ان کی وہی تھی کارڈیمم ٹائپ، وہ اتنی اچھی نارمل تھی، تھی. لیکن کھانا ان کا بہت مزے کا تھا. اچھا بلکہ ہم نے کہا کہ آئندہ جب گزرنا ہو تو یہاں سے کھانا گزرتے جائیں گزرتے جائیں. یہاں سے کھانا کھانے کے لیے ہمیں یہاں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے بعد میں کہا یار تمہارا کھانا بہت مزے کا تھا، اور لوگ بھی وہاں پہ اہلیت کے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. جی خیر بہرحال اس طرح پھر واپس آئے. اس طرح سے ہماری واپسی ہوئی.
ایک ہفتے کا یہ ٹور ہو گیا. بہت کچھ لرن کرنے کو ملا, سیکھنے کو ملا, آپ لوگوں سے آئی تھنک باقی آخری 3 باتیں یہی بنتی ہیں. سب سے بنیادی بات تو ایک تو یہ بھی ضرور آپ کریں کہ کراچی میں اور آپ تو ساری زندگی ظاہر بات ادھر لاہور میں ہی ہیں, بنیادی آپ کو فرق کیا نظر آیا؟ بنیادی فرق یعنی کہ آپ کو لگتا ہے نا جیسے کراچی میں لینڈ کیا تو جیسے آپ نے مثال فیس بک پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یار کچھ ایریا میں تو بدبوئی لیول کی تھی, اسمیل بہت زیادہ تھی, مطلب ہم سمندر پہ بندہ کیا وہاں پہ ایک یادوں میں کھو جاتا ہے, تو ہم تو وہاں پہ مطلب اسمیل باقاعدہ آ رہی تھی. تو یعنی کہ آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آیا کراچی میں اور لاہور میں یعنی کہ پنجاب میں؟ دیکھیں, ایک بات تو جو پازیٹیو ہے, مثبت ہے, جو مجھے لگا وہ یہ کہ کراچی میں دینی رجحان اوور آل زیادہ ہے. بڑے بڑے مدرسے ہیں, لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, پھر تحریکیں ہیں, سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ. تو مطلب کراچی میں کسی کے ساتھ دین کی بات کرنی ہو نا تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی آپ کو. اچھا, جیسے یہاں پہ آپ کو ہوگی, آپ پتہ نہیں مائنڈ نہ کر دیں, جی سمجھے نہ سمجھے, جی ایک ہیزیٹیشن آپ کو. جی. کراچی میں اوور آل ایسا دینی ماحول ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چلتے پھرتے آرام سے دین کی بات کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب آپ وہاں کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں بھی جائیں گے تو انہوں نے بھی جیسے قرآن اور جائے نماز, قبلہ رخ ہونا بتائیں گے, یہ وہ فلان کا, مطلب ایک رسمی سا دین وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک پازیٹیو چیز نظر آئی. یہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا نا, اس کا میں نے اپنی پوسٹ میں تذکرہ کیا تھا کہ کراچی میں کچھ علاقوں میں گندگی زیادہ نظر آئی, کہ کراچی میں صفائی ستھرائی کم ہے لاہور کی نسبت. لوگوں نے اس کو مائنڈ بھی کیا کہ جیسے ہمارے شہر پہ تنقید ہوگی, یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس لیے مائنڈ کیا ہو کہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہو, تو انہوں نے سمجھا ہماری کسی وہ پارٹی کے اوپر تنقید ہوگی انڈائریکٹ. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں محسوس کرنے کی نہیں ہوتی. میں پہلے کوئی 2007-8 میں گیا تھا ڈیفینس جو قرآن اکیڈمی ہے, سی وی او کے اوپر ہی ہے, بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو وہاں میں کوئی 1-1.5 ماہ رہا تھا, وہاں ٹیچرس ٹریننگ کے لیے گیا تھا. تو اس وقت اس کا پانی صاف تھا سی وی پہ نا, روزانہ آنا جانا ہوتا تھا ہمارا ساحل پہ, اور اچھا تھا. لیکن اب جب جا کے جانا ہوا ہے یہ کوئی تقریباً 12 سال بعد, تو وہی جگہ وہی مقام اخیر گندا ہے, مطلب گٹر کی جیسی بدبو, گٹر کے پانی کی جیسی, پانی دکھنے میں بھی اور اپنی بو بھی. ہو سکتا ہے جو لوگ, ویسے وہاں رش ہے, لوگ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو محسوس, لیکن لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بھی تو نہیں ہے, پھر جانا بھی تو ادھر ہی ہے. ہاں, وہاں کراچی میں جو اچھی جگہیں دیکھنے کی, ایک تو پی ایف میوزیم ہے, صاف ستھرا ہے. اچھا, اس میں انہوں نے بڑے ظاہری بات ہے جی, فوجی ایریا صاف, ایئر کرافٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ ابھینندن کا جو ابھی انہوں نے گرایا, اچھا ہاں وہ بھی ہے ادھر ہی, اس کی باقیات بھی وہاں پہ, اور جس جہاز کے ذریعے سے گرایا تھا وہ بھی وہاں انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے. کیا بات, پاکستانی, کیا بات. تو پھر قائد اعظم کے زیر استعمال جو جہاز رہا وہ بھی وہاں کھڑا تھا. یعنی پورا انہوں نے تاریخ وہ اصلی صورت میں جہاز, ویژول صحیح نظر آتا ہے, اور کافی بڑی جگہ, اور وہ دیکھنے والی ہے. خاص طور پہ آپ فیملی کو لے کے جائیں, بچے بہت انجوائے کریں گے. اور صاف ستھری جگہ پی ایف میوزیم, وہاں وہ فیملی کے بغیر نہیں جانے دیتے. اچھا, ایک وہ جگہ, اور جگہ دوسری ایک جگہ جو تھی دو دریا کلاؤچی کے نام سے. اچھا, یہ ذرا ساحل سمندر کے اوپر انہوں نے ایک ریسٹورینٹ بنایا ہوا ہے. اچھا, بہت خوبصورت. ہاں وہ پکچر بھی آپ نے لی ہوئی وہاں پہ, اس میں وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں, بڑی کمال ہے. ویسے وہ پکچر ہی بڑی کمال نظر آئی. وہاں کا کھانا بہت مہنگا ہے, کلاؤچی کا کھانا بہت ہی مہنگا تھا. مثلاً کتنے کا؟ مطلب آپ سوپ بھی منگوا لیں گے تو آپ کو 1000 روپے کا پڑے گا, صرف آپ نے سوپ منگوا لیا, آپ سادہ سوپ. ہاں بالکل. اچھا, یہ دوسری جگہ ہے, یہ دوسری جگہ ہے. اور بھی جگہ ہوں گی, لیکن ہم تو چونکہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے تھے, لیکن یہ 2-3 جگہوں پہ اچھا لگا جا کے. یہ ہمیں اچھا لگا جا کے. سی ویو ہمیں اچھا نہیں لگا, اور دوسرا ہم نے منوڑا جانے کے لیے ہم نے پلان کیا تھا, تو رستے میں وہ جگہ آتی ہے کیماڑی اس کو کہتے ہیں, کسی نے مجھے بتایا بات, جہاں سے کشتی لیتے ہیں. منوڑا چھوٹا سا وہ جزیرہ آپ کہہ لیں, اچھا اچھا ابھرا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ منوڑا جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پانی صاف ہے. ہم وہاں نہیں جا پائے کیونکہ وہاں کشتی سے جاتے ہیں آپ. اچھا, یعنی یہاں بندرگاہ سے آپ جی وہاں منوڑا تک گئے, درمیان میں کشتی کے ذریعے, پھر وہاں جا کے پانی صاف ہوتا ہے. لیکن جہاں سے آپ جاتے ہیں نا, کیماڑی کی جو جگہ ہے, وہاں بہت گندگی تھی. اچھا, یعنی پرانے زمانے میں جیسے کوئی آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے یہاں داتا دربار اور بھاٹی کا علاقہ ہو, پرانے, اب تو وہ بھی صاف ہو گئے. ہاں بالکل. تو وہاں کیچڑ ہے اور یہ سارا کچھ, پان کی پیکس ہیں, کچرا ہے, اور پیشاب کی بدبو ہے, اور سارا کچھ جیسا.
تو جائے نہیں، دل ہی نہیں کیا پھر. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو مطلب ہم لوگوں کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہت اچھی جگہ ہیں. تو کراچی میں ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے، مطلب میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو شاید یہ محسوس نہ ہو، کیونکہ جو رہتا ہے وہ تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی پہلی نظر میں جو تاثر ہوتا ہے وہ اصل میں تاثر ہوتا ہے، اور وہ بھی باہر کے بندے کا. باہر کے بندے کا جو عادی ہو جاتا ہے اس کو پھر چیزیں نظر نہیں آتی. یہ بات ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. کراچی میرے خیال میں رہنے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے، کاروبار ہاں بزنس. رہنے کے لیے لاہور ہے یا پھر آپ کہہ لیں اسلام آباد آباد. شہر. کراچی میں اب تو خیر حالات بھی کافی بہتر ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ کاروبار کے اعتبار سے بہت بڑا ہب ہے، بہت بڑا ہب ہے. کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو ایسے نظر آتی ہیں. لاہور میں تو کچھ بھی نہیں ہے، گنی چنی ہوں گی. ہاں جی. اور وہاں آپ کو ہر جگہ عام نظر آتی، بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں. کاروبار بہت ہے، بزنس بہت، یعنی ملک کا کافی بڑا بزنس آپ کو کراچی ہے. تو جس نے بزنس کرنا ہے، اور شاید بزنس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ ٹکے ہیں. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں. لیکن کراچی میں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ وہاں زمین پٹواری ہے، یعنی نشیب و فراز زیادہ ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہمارا اپنا علاقہ ہے نا اٹاکا، وہ بھی ایسی پٹوار کا ہے، راولپنڈی کا. لاہور میں ذرا جو ہے وہ سموتھ ہے، زمین فلیٹ ہے. نشیب و فراز اس طرح سے نہیں. تو وہاں اچھی سوسائٹیز میں بھی آپ چلے جائیں تو نشیب و فراز اور پانی کی نکاسی، یہ مسائل وہاں نظر آتے ہیں. تو یہ تو تاثرات ہو گئے. شاید دوسری آخری دو باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، کہ آپ کا سب سے زیادہ یادگار ایک لمحہ ہوتا ہے، یادگار کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ نا کچھ ایسا ناممکن سا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسا ایڈونچرس سا سفر کرے اتنا لمبا سا، اور کوئی چیز چپک نہ جائے ذہن سے. ایک تو چائے چپک گئی نا، وہ تو ہو گیا سین، لیکن ایک بہرحال جو مقصدیت کی طرف اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ کے ذہن سے چپک گئی ہے، یعنی کہ دس از واٹ آئی گاٹ دا کرکس جو ہے مجھے یہ ملا ہے، یعنی کہ وہ کوئی یادگار لمحہ کوئی ایسا بھی کوئی سین ہے، یا ابھی کانشیسلی اس بارے میں سوچا نہیں ہے؟ نہیں، ایک چیز شاید وہ ہم سب لوگوں میں چپک گئی. اچھا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے. وہ یہ کہ ہم ناشتے پہ بیٹھے تھے مفتی عبدالسلام صاحب کے ساتھ، تو بحث چھڑ گئی کہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں ان کی قدر نہیں ہے. اچھا. اچھا. سال کے طور پہ ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، اچھی پیز نہیں ہے، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. انہوں نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی. اچھا. جس میں یہ تھا وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تبصرہ کیا تھا، جی جی جی، ان کی ہونے والی مسز نے اپنے والد کے سامنے کہ آپ ان کو رکھ لیں، یعنی کہ کس بنیاد پہ؟ ہاں، دو صفات ہیں، ایک قوی اور ایک امین. تو انہوں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ اگر بندہ جو ہے وہ قوی اور امین ہوگا، قوی سے مراد اسکلفل، ہاں، وہ ہم قوت والا لیتے ہیں، وہ اپنی اس فیلڈ میں ماہر ہے جو وہ کام کرنے جا رہا ہے، اس میں وہ اسکلفل ہے اور امانت دار ہے، خیانت نہیں، کرپشن نہیں کرتا. ممکن نہیں ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہ کریں، پاسبل ہی نہیں. مجھے ایسا کوئی بندہ دکھا دو جو اسکلفل بھی ہو اور امین بھی ہو. پھر ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ یہ ہوا، آپ نے 10 سال لیے اور آپ نے کھڑا کر لیا، آپ کی کوئی دنیاوی تعلیم نہیں، تعلیم نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم ہے. کیا عجیب لگتا ہے. ہاں، مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی. بعد میں ان کے جو اسسٹنٹ تھے نا، ان کے ساتھ بھی ملاقات رہی حذیفہ، تو انہوں نے ایک بات کی، مفتی صاحب جو ہے نا وہ، میں ان کے ساتھ ہوں کوئی 6-7 سال سے پرسنل سیکرٹری کے طور پہ. قربانی مانگتے نہیں، یہ پہلے دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی مجھے کہ مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو جو رہائشیں ملی ہوئی ہیں نا، مفتی صاحب کی اپنی رہائش اس سے کم درجے کی ہے. 3.5 مرلے کا مکان ہوگا جس میں انہوں نے اتنے بڑے سیٹ اپ میں، جس میں انہوں نے گزارا کیا. گاڑی بھی کوئی خاص اس طرح سے نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب والا آئی تھنک جو بیہیویئر ہے، تو مطلب ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے دین سے کمایا نہیں،
اور بھی بہت سے لوگ ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرپ پہ وہ ملاقات جو ہے وہ میرے لیے ایک یادگار رہی ہے، یہ گفتگو جو ہے میرے لیے یادگار رہی ہے. یہ جو آیت تھی نا یہ میرے اس میں اس انداز سے جو انہوں نے بات وَإِنَّهُ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. بڑی بات ہے. کہ عالم دین میں یا جس نے دین کا کام کرنا اس میں دو صفات ہونی چاہیے. بڑی بات ہے. ایک تو وہ اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو جس فیلڈ میں وہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا وہ ایمانت ہے. باقی بھی مطلب آپ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جن لوگوں سے بھی آپ ملیں واضح نظر آتا ہے انہوں نے دین سے دیا نہیں. دیا یہ نہیں مطلب جس قسم کی مطلب جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں مقام اور پوزیشن پہ بہت کچھ وہ دین سے کما سکتے تھے. تو مجھے پہلی نظر میں وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں بھلے کسی مسلک سے ہو، انہوں نے دین سے اپنی دنیا نہ بنائی. بڑی ہے بات، یہ بہت بڑی بات ہے جی، بالکل صحیح بات. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ دیتا ہے. تو شیخ مطلب آخری اگر باتیں کی جائیں تو سب سے ایک اہم بات تو یقیناً یہی ہے کہ سب سے بڑی سیکھ جو آپ کو ملی، اور آئی تھنک اس سیکھ کے ساتھ جو آپ جو سننے والے ہیں ان کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، خصوصاً میرے حوالے سے مجھے تو ایسا لگتا ہے، باقی آپ اس میں میری تصحیح کریں گے، کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے، یعنی کہ جو درس نظامی کر رہا ہے، ان لوگوں کو جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو آپ نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی سب سے بڑی جو سیکھ ہے، تو آپ نے جو پورے ٹرپ سے سیکھا ہے، اتنے وزٹس کر کے اور اتنے وائڈ رینج کے وزٹ کر کے، اتنے لوگوں سے وزٹ کر کے، اور پھر ایک پورے کا پورا ٹرپ ہے، یعنی قربانی دے کر گئے آپ اتنی دور، تو آپ کو سیکھ کیا ملی جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہتے ہیں، خصوصاً یہ جو ڈیفینیٹلی مذہبی طبقہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ دوسروں سے ملتے ہیں، دوسروں کو قریب سے دیکھتے ہیں، تو وہی آپ کے والی بات کہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، بہت سے حجابات آپ کے اٹھ جاتے ہیں. تو دوسروں کے پاس جانا چاہیے. اور یہ جو ہم نے ایک قطعیت اور یقینیت کی پوزیشن لے لی ہے، بس میں ہی ٹھیک، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. ایک ظن غالب کی حد تک تو پوزیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن جب اصل میں ہر بندے نے یہی پوزیشن لی ہوئی ہے، ہر بندے نے یہی پوزیشن، جس کی وجہ سے وہ سختی آ گئی. جی تو اس سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، لوگ آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ آگے بڑھائیں. یہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 1 قدم بڑھایا ہے، لیکن ہمیں آگے سے سب کی طرف سے جس کی بھی 2 قدم ہی ملے. میں نے کہا اب ہم جس سے بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ سے وہ کھلے دل سے ویلکم کرے گا. بڑی بات ہے. تو شیخ مطلب اپنا ماشاءاللہ اللہ نہاد اسٹوڈیو کو برقرار رکھے، اللہ ان کی محنتیں، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ماشاءاللہ ایسا ٹرپ ہو. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ٹرپ کیا تھا اکٹھے مرزا کے پاس، تو واپس پہ آ کے ہم نے ویڈیو چڑھا دی تھی ماشاءاللہ 16-18 گھنٹے کی، اور آئی تھنک وہ ویڈیو چڑھانے کا ایک بنیاد یہ بنی کہ آپ میڈیا کے اندر زیادہ ایکٹیو ہو گئے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد نہاد بھی ماشاءاللہ بن گیا، محدث بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوا. تو اس کا مطلب ہے سفر و وسیلہ ظفر جو بات کرتے ہیں وہ آئی تھنک فائدے والی بات ہے. تو اتنا بڑا سفر ہوا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے وہ پھر بائی روڈ ہوا 12 گھنٹے کا، تو گفتگو نہ ہو اور کوئی پروجیکٹ کے اوپر کوئی بات نہ ہو کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے. تو ایسی بھی کوئی چیز 2 چیزیں تھیں. ہاں یہ ضرور ہوئی ہوگی. تو میڈیا کے حوالے سے ہم نے یہ بات کہی کہ ہم نے اب یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے الہاد کا، بے حیائی کا اور ڈرگس کا. اس کو ہم نے فوکس ان پہ فوکس کر کے ویڈیوز مرتب کریں، اس پہ ایک سیریز ہم نے شروع کرنی. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ اب ہم نے اس کو پنجاب میں بھی، پہلے ہمارا ذہن یہی تھا فیصل آباد سے ہم شروع کریں، لیکن وہ کسی وجہ سے شیوخ سے ملاقات کا ٹائم نہیں ہو پا رہا. یہ علماء والا جو ملنے ملانے والا اس کو ہم نے بڑھانا ہے، یعنی کہ اب جاری رکھنا ہے اس کو. فیصل آباد میں جانا ہے، گجرانوالہ میں جانا ہے، اسلام آباد میں جانا ہے، پشاور، پھر اس طرح سے اور اداروں کا وزٹ کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے اور اپریشیٹ کر کے آنا ہے. یار آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. سارے تو برا کام نہیں نہ کر رہے، ٹھیک ہے کچھ برا کام بھی کر رہے ہوں گے دین کے نام پہ، ٹھیک ہے آپ ان کو چھوڑ دیں. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان سے کوئی نصیحت لے کے. اور دوسرا جو ہے نا ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ جامعہ بیت السلام کی طرح کا کوئی ادارہ جو ہے نا ہمیں اس کی طرف سوچنا چاہیے، یعنی کہ دین و دنیا دونوں کا ایک مکمل ایسا ایک ادارہ لاہور میں ہونا چاہیے. لاہور میں نہیں.
اچھا آپ کو لگتا ہے اچھا انہوں نے بھی اس کو امتزاج نہیں بنایا، کیونکہ دین و دنیا کی امتزاج کے جو تجربے ہوئی ہے نا وہ تقریباً ناکام ہو گئے. ہاں یعنی کہ مکس ایک ہی کلاس کے اندر دونوں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ اسکول کے لیے علیحدہ ٹائمنگ ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پہلے دینی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد دنیا، یا پہلے دنیا کی کلاسز، اس کے بعد دین علیحدہ ہے، اس کی سپریٹ کلاسز ہوتی ہیں، یعنی کہ مکس ایک جگہ پہ. انہوں نے ایک اور تجربہ، انہوں نے جو تجربہ کیا، جو او لیول اے لیول کر رہے ہیں نا وہ درس نظامی نہیں پڑھ رہے. اچھا ہاں جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں وہ او لیول اے لیول نہیں کر رہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یعنی کہ وہ بچے کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو جو جیسے انہوں نے 1500 میں سے 100 بچہ لینا. اچھا 1500 میں سے 100 بچہ انہوں نے لینا ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر جو دینی تعلیم کر رہے ہیں ان میں سے 100 بچہ یہاں بھی اور وہاں پہ بھی. تو او لیول اے لیول کا ان کا نظام علیحدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہاں وہ بچے تیار، اصل میں ان کو وہ دینی ذہن دے رہے ہیں. یعنی کہ بنیادی تعلیم تو سب کو دیتے ہوں گے. بنیادی تعلیم وہ دیتے ہیں، لیکن اصل فوکس ان کا وہاں پہ او لیول اے لیول ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل فوکس ان کا جو ہے دنیاوی تعلیم نہیں ہے، درس نظامی ہے. درس نظامی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں انہوں نے ایک بلڈنگ میں اب یوں کہیں کہ 2 سسٹم شروع کی ہوئی ہیں. اور اب یہ پیرلل ہاں یہ دونوں سسٹم والے تاکہ آپس میں ملیں رہیں ایک جگہ، اور اس طرح سے ان دونوں کی لرننگ اور ایک دوسرے کے اوپر اپنا اثر ڈالیں. کمال. دین والا دنیا، کیونکہ وہ اب سوچ تو پیچھے ایک ہی ہے نا. اب وہ او لیول اے لیول والے کی بھی لبرل سوچ نہیں. ہاں وہ پڑھتے ہیں کے باوجود. ہاں تو اس لیے یہ وہ بھی جو اثر انہوں نے باہر ڈالا، اچھا تجربہ ہے یہ، بالکل ایک چھت کے نیچے کر کے، یہ مجھے آئیڈیا اچھا لگا. یونیک تجربہ ہے، بالکل. تو اس مرتبہ اچھا آپ کو لگتا ہے اس لیول کا کوئی اہل حدیث مسلک کے اندر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کوئی ہے لاہور میں؟ ابھی نہیں. اچھا ابھی نہیں اس طرح کا نہیں. یعنی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سفر سے ایک پروڈکشن کو ہم جو ہے نا اس کے اندر کچھ الحاد کے اوپر، بے حیائی کے اوپر اس کی پروڈکشنز کرنا چاہتے ہیں. میں ہم نے کام کرنا ہے. دوسرا آپ نے کہا یہ جو ہم نے سفر کیا ہے، علمی اور ادبی سفر کہہ لیں اس کو، تو اس کو ہم نے بڑھانا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا کہ ایک دفعہ ہوا ایک دم جوش آیا تو کرنا ہے، نہیں، اس کو ہم نے نہاد کا ایک مستقل حصہ بنانا ہے انشاءاللہ. اور تیسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ادارے کی طرف جائیں، بھلے ہی چھوٹی جگہ سے شروع ہو لیکن اس سوچ کی طرف جائیں جس طرح بیت السلام ہے. اور بیت السلام ماشاءاللہ اس میں کہہ بھی رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے بھی ماشاءاللہ تیار ہیں. تو بہت شکریہ شیخ، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو، آپ کی اس محنت، آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. اللہ امت کے درمیان جس مقصد میں آپ گئے تھے رواداری قائم کرنے کے لیے، اللہ وہ رواداری قائم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نہاد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اور بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.